جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مدارس رجسٹریشن بل میں جامعۃ الرشید کے خلاف خفیہ واردات کی کہانی کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور گزشتہ کل آپ نے ایک مکمل ایپیسوڈ تقریباً کوئی پونے 2 گھنٹے کا وہ سنا، جس میں حضرت استاد صاحب بذات خود، حضرت مفتی محمد صاحب، مولانا عثمان یوسف صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس سارے معاملے کو پریزنٹیشنز کے ذریعے سے اور دیگر جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، دراصل کسی کو جواب نہیں ہے۔ بات بہت جو اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ آپ کیوں بولے، تو بنیادی طور پر یہ ہمارے بولنے کی ایک وجہ ہے۔ تو کل گفتگو ختم ہوئی تھی اس بات پہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو بات آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ملفوظ میں لکھا، ان کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی چلی کہ مدارس جو ہے وہ حکومت کی امداد جو ہے وہ قبول نہ کریں، اس کا مفہوم اس طرح ہے کچھ۔ تو اس حوالے سے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جامع رشید کے بانی ہیں، ان کی بھی ایک پوسٹ اور آسن الفتاوی سے ان کے ایک اقتباس کو نقل کر کے سوشل میڈیا پہ کافی پھیلایا گیا کہ جامعۃ الرشید اپنے بانی کے نظریے سے خدا نخواستہ منحرف ہے، تو کہ انہوں نے بھی حکومت سے امداد لینے کو اور ان چیزوں کو بہت ہی معیوب جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، اور حضرت استاد صاحب آج بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، طلباء یہاں موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، تو حضرت وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ بات چل رہی ہے، اس کی کیا توجیہ یا اس کو کس طرح سے بیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں تمام طلباء سے عرض کر دوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی بھی سوال ہو، سوال کرنے سے بالکل ممانعت نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی طالب علم، کوئی استاد کھل کر سوال کرے۔ جواب دینا نہ دینا یہ تو میرے ذمہ ہے، میں دیکھ لوں گا کہ اس کا جواب دینا مناسب ہے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے دل میں یہ حسرت نہیں رہنی چاہیے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، ہم نہیں پوچھ سکے۔ تو کسی قسم کی مروت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی جھجک کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ناراض نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ بولیں، سوال کریں، پوچھیں۔ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آئے گا، صحیح سمجھ میں آئے گا، میں بتا دوں گا۔ اگر آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں مان بھی لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو کل سوال کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے آسن الفتاوی سے آج کل انہوں نے ایک پوسٹ چلائی ہوئی ہے کہ اختلافی مسائل میں حضرت کی رائے کیا ہوتی تھی، تو میں چاہوں گا اس کو تیار کر لیں تاکہ میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسائل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو حلال و حرام اور ناجائز جائز کی۔ ایک وہ جو منصوص ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ ہیں جو منصوص تو ہیں لیکن ان کا ثبوت دلالت کے لحاظ سے قطعی نہیں ہے یا ثبوت کے لحاظ سے، تو وہ پھر قطعی نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت اس کا ظنی ہے، یا آپ لوگ چونکہ علماء ہیں تو اس بات کو سمجھتے ہیں، یا اس کے لفظ کی دلالت اپنے مفہوم پر وہ یقینی نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ احتمالات ہو سکتے ہیں، تو وہیں اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد اور اختلاف وہیں ہوتا ہے، اسی نس میں ہوتا ہے جس کا ثبوت یقینی نہ ہو یا اس کی دلالت لفظ کی اپنے مفہوم پر قطعی نہ ہو، وہ مجتہد فی مسئلہ ہوتا ہے یا مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ احکام جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے یا وہ مختلف فی ہے، یا ان کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، تو حالات کے بدلنے سے حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا ہے، احکام تبدیل ہوتے ہیں، وہ میں 10 ابواب بتاتا رہتا ہوں کہ اضطرار کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ۔ دوسرا اکراہ کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی کو گن پوائنٹ پہ اس سے کہے کہ تم کلمہ کفر کہو، اگر نہیں میں تمہیں ماروں گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، تو آدمی مکرہ ہوتا ہے۔ تو اکراہ کی شکل ہو یا اضطرار کی شکل ہو تو اس میں بھی حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ قرآن مجید میں ہے۔ دوسرا ضرورت کے احکام ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ایسی حاجت کے احکام ہیں۔ پھر ان تینوں میں اضطرار، اکراہ، ضرورت اور حاجت، اس میں اکراہ عام ہوتا ہے، اکراہ خاص ہوتا ہے۔ ایک پورے علاقے کو تھریٹ ہے اور ایک فرد کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو دونوں کے احکام میں فرق ہوگا۔ جواز تو ایک فرد کے لیے بھی ہے، لیکن اگر علاقے کے لوگوں کو دھمکی ہے، ریاست کو، کسی علاقے کو، تو وہاں پھر اس دھمکی کو سنجیدہ لینا ہر لحاظ سے فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرف کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔
تعامل کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں، علت کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ الاحکام تتغیر بتغیر الزمان، زمانے کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ احون البلیتین، تین راستے، ایک سے زیادہ ایسے راستے ہیں کہ ہر راستے میں نقصان ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا، بڑے بے ایمان سے بچنے کے لیے چھوٹے بے ایمان کو ووٹ دینا یہ احون البلیتین ہے یہ۔ تو احون البلیتین کی وجہ سے بھی احکام میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مرجو اقوال ہوتے ہیں، ضعیف اقوال ہوتے ہیں، ان کو بھی لے لیا جاتا ہے، اور جہاں معاملات ہوتے ہیں اس میں اور زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل میں دوسرے مذاہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، تو یہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ تو جب احکام تبدیل ہو جائیں یا علت تبدیل ہو جائے یا معلومات یا دلیل تبدیل ہو جائے، آپ نے ایک فتویٰ دیا تھا کسی دلیل کی بنیاد پر، لیکن معلوم ہوا کہ اس سے بڑی دلیل پہلے سے موجود ہے، یا وہ دلیل صحیح نہیں ہے، کسی کتاب کا حوالہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، آپ نے فتویٰ لکھ دیا، جب کتاب کو دیکھا تو کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن اصل نسخہ دیکھا جو اس کا مخطوطہ تھا اس میں وہ لفظ نہیں تھا، تو کیا کریں گے آپ؟ اپنا فتویٰ تبدیل کریں گے۔ یہ جو اصل فتاویٰ کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اصل فتاویٰ میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن سے حضرت نے اپنی زندگی میں رجوع فرمایا۔ جیسے اصل فتاویٰ میں جلد اول میں لکھا ہوا ہے کہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا جائز نہیں، اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا ایسا ہے جیسے کہ جلتی آگ میں بچوں کو ڈالنا، اور یہ حضرت کا جو وصیت نامہ ہے سب کو پتہ ہے، چھپا ہوا اصل فتاویٰ میں بھی ہے اور ویسے بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں میڈیا دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تصویر اور میڈیا کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں حضرت نے اصل فتاویٰ میں کتنا سخت لکھا ہے، پورے رسالے حضرت کی اس کے بارے میں۔ چندے کے بارے میں اصل فتاویٰ میں لکھا ہے کہ چندہ کرنا جائز نہیں، لیکن بہت سارے مسائل جن کی تعداد 100 کے قریب ہے، حضرت نے اپنی زندگی میں ہی ان مسائل سے رجوع فرمایا۔ تو اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ سرکاری امداد لینا درست نہیں ہے اور یہ بہت نقصان ہے۔ تو اگر حالات ہماری رائے تبدیل ہوگی اور دلیل کی بنیاد پہ رائے تبدیل ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شاباش دینا چاہیے کہ دلیل کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اگر صرف اصل فتاویٰ ہی کو لے لیں تو جن مسائل میں حضرت نے اپنی زندگی میں رجوع فرمایا تو کیا کریں گے اس کو؟ خود اسکول حضرت نے اپنی زندگی میں قائم فرمایا، یہ صفا اسکول ہے، یہ حضرت کی زندگی میں قائم ہوا، اور اس سے پہلے یہ دیر میں قائم ہوا تھا۔ وہاں ہمارے ایک شاگرد تھے مولانا عبدالحکیم صاحب، وہ ماشاءاللہ اچھے پڑھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اسکول شروع کرنے چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اسکول، آپ نے ساری عمر اسکول کے خلاف فتویٰ بھی دیا ہے، تقریریں بھی کی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، تو اگر خدا نخواستہ یہ ناکام ہو گیا تو بہت ہی اس میں ایک سبکی ہوگی، تو یہ تجربہ ہم خیبر پختونخوا صوبہ سرحد میں کر لیں۔ تو مولوی عبدالحکیم، حکیم نام تھا ان کا، تو ان کو ہم نے بلایا اور ان کو پورا یہ پروگرام دیا کہ آپ اپنے علاقے میں اسکول شروع کریں۔ تو اس زمانے میں 15 لاکھ روپے ان کو میں نے دیے کہ 15 لاکھ میں آپ اسکول کی وہ کر لیں، جگہ لے لیں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کا نصاب وغیرہ بھی بنایا، جگہ بھی لے لی کرائے پہ، اور 6 اساتذہ بھی انہوں نے ہائر کر لیے۔ 15 دن باقی تھے، مجھے فون پہ انہوں نے کہا کہ ابھی 15 دن باقی ہیں اسکول شروع ہونے میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو کابل کا وزٹ کر کے آ جائیں، وہاں ایک اسلامی حکومت دیکھ لیں گے۔ اور میں نے کہا بالکل چلے جائیں۔ اتفاق سے کابل سے آگے محاذ تھا، وہاں گئے، اور وہاں سے ایک گولہ آیا اور وہ جس گاڑی پہ تھے اس پہ گرا اور سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ وہ پورا ہمارا اسکول، میں اس کے پرنسپل کے، اساتذہ کے، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ملا کہ وہ جو جگہ تھی وہ کون سی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات کے تبدیل ہونے سے، یا دلائل کے بدلنے سے، یا علت کے تبدیل ہونے سے، یا ضرورت اور حاجت اور اکراہ اور اضطرار کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے الاحکام تتغیر بتغیر الزمان۔ تو ایک تو یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت کی صحبت میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت موقع دیا، جسے میں نے کل بتایا تھا کہ میں نے مہینے اور دن بھی گنے ہوئے ہیں، 20 سال 1 مہینہ 21 دن۔ تو اور جتنے یہاں بڑے اساتذہ ہیں سب نے حضرت کے ساتھ 15 سال 12 سال 10 سال وقت گزارا ہے، اور یہ اصل فتاویٰ وغیرہ ہم ہی چھاپتے ہیں نا اس کو، تو ہمیں اس کا پورا پتہ ہے۔ تو حضرت نے اپنی زندگی میں ہی ہمیں یہ تربیت دی کہ اگر کسی فقہی مسئلے میں آپ لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو تو آپ اس اختلاف کو رکھ سکتے ہیں،
اپنی رائے کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، آپ پر لازم نہیں کہ آپ میرے پیچھے چلیں، بلکہ یہ فرمایا کہ بوقت ضرورت اس کا اظہار واجب ہوگا، اور نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے جو شاگرد ہیں جامعۃ الرشید میں، وہ سارے حضرت سے منحرف ہو گئے، صرف ایک دو کا نام لیتے ہیں، کوئی ساحل سمندر پہ کوئی رہتا ہے، کوئی ادھر رہتا ہے، دو تین لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو شیعوں کا مذہب معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام وہ پھر گئے تھے سوائے تین کے، وہی جنہوں نے ساری عمر حضرت کے ساتھ گزاری ہے، حضرت اپنا سارا نظام ان کے حوالے کر کے گئے ہیں، وہ تو سارے پھر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت نے جتنی ٹیم تیار کی تھی وہ ساری بیکار نکلی، اور جو ان کی زندگی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے یا ان کو نکالا تھا حضرت نے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ جی، اختلافی مسائل میں بانی جامعۃ الرشید فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ کا موقف۔ بندہ اپنے شاگردوں کو بار بار بہت سخت تاکید کے ساتھ یہ تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو تو اسے ضرور ظاہر کیا کریں، پھر اگر اجتماعی غور کے بعد بھی اتفاق نہ ہو تو آپ کے لیے مجھ سے موافقت کرنا جائز نہیں، بلکہ اپنی رائے پر قائم رہنا اور بوقت ضرورت اس کا اظہار کرنا آپ پر فرض ہے۔ اور یہ پارٹ 1 ہے۔ جی اور یہ میں حوالہ بھی لکھا ہوا ہے نا؟ جی، احسن الفتاوی اور جلد نمبر 4 ایک صفحہ نمبر 101۔ تو جہاں اصل فتاوی میں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے، اور میں نے بتایا تقریباً 100 ایسے مسائل ہیں جن سے حضرت نے اپنی زندگی میں رجوع فرمایا تھا۔ اور یہاں جامعۃ الرشید کے دارالافتاء میں ماشاءاللہ یہاں 28 مفتی حضرات ہیں اور 6 ان کے بڑے مصححین ہیں، بڑے اساتذہ۔ تو ان سے میں نے کہا ہوا ہے کہ اسی فتوے پہ آپ دستخط کریں گے جس کے آپ قائل ہوں۔ اگر آپ کسی فتوے سے متفق نہیں ہیں آپ دستخط نہ کریں، آپ کو ہم پابند نہیں کریں گے اس کی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی طلباء یہاں رہتے ہیں وہ اپنے طور پہ کسی بھی جماعت سے، پارٹی سے منسلک ہو سکتے ہیں، ہم ان پہ لازم نہیں کرتے کہ فلاں جماعت کو آپ ووٹ دیں، جس کو جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں الحمدللہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو، اساتذہ کو، ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ جی مولانا عثمان یوسف صاحب، اگلا سوال پہلے آپ سے پھر حضرت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدارس کے حوالے سے ایک بات بہت ہوتی ہے، مدارس کے تحفظ کے حوالے سے جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو جس طبقے کو ہمارے مخالف فریق کے طور پر حضرات کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی کوشش اسی بات کی کرتے ہیں ہمیشہ کہ مدارس کا تحفظ اور اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو مجمع العلوم الاسلامیہ کی حد تک اگر میں آپ کیونکہ جو مدارس آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تقریباً 1000 سے زیادہ، تو آپ حضرات نے بطور بورڈ ان مدارس کے تحفظ کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی مینجمنٹ کو قانونی مسائل سے بچانے کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور کیا آپ کی کارکردگی ہے اس حوالے سے؟ اگر اصولی طور پر استاد صاحب پہلے بات فرما لیں اس حوالے سے، پھر میں مجمع کے حوالے سے کارکردگی۔ میں اس پہ تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ضروری نہیں کہ مخالفین کو بھی آپ بیچ میں لے کر آ جائیں، کوشش کریں کہ سوال ہی سے مثبت چیزیں آپ کے آئیں، تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو میری طبیعت جو ہے نا وہ پھر بگڑ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کو چیلنجز ہیں اس وقت میں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو چیلنجز ہے کہ طلباء کے مسائل حل ہونے چاہیے، طلباء کو ہم اس قابل کر دیں، ان کے اندر اتنی اہلیت ہو، صلاحیت ہو، آج کے زمانے کے وہ ان تمام آلات سے، ان تمام ہتھیاروں سے جو آج کل ہتھیار استعمال ہوتے ہیں تحقیق میں، ریسرچ میں، ان کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اندر جا کر اپنے اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ 2 قومی نظریے پہ ہی ملک بنا ہے، تو اس ملک میں اسلام نافذ کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے افراد تیار کرنا، ادارے بنانا، اس کے لیے ماحول قائم کرنا، ماحول بنانا، اس کے لیے لابنگ کرنا، سفارت کاری کرنا، ذہن سازی کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم یہ کہتے تھے ہیں کہ اسلام نافذ کریں گے، لیکن آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سود کا خاتمہ کریں، سود کا خاتمہ کریں گے تو جتنے پاکستان میں بینکنگ کا نظام ہے اس پورے کو تبدیل کریں گے نا، تو بینکنگ میں کتنے لاکھ لوگ ہیں ملازمین، اور اس میں جو مینیجر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں 1 ملین سے زیادہ ہوں گے، کم از کم 1 ملین۔ تو آپ اس کو تو حرام قرار دے رہے ہیں، متبادل ہے آپ کے پاس۔ اور اس وقت میں جو اسلامی بینکوں میں جو مفتی حضرات کام کرتے ہیں،
کیا یہ انصاف ہے کہ اتنا وقت جتنا وقت وہ دے رہے ہیں کافی ہے اس کے لیے؟ ان کا اپنا کاروبار بھی ہے، اپنے مدرسے بھی ہیں، وہ پڑھاتے بھی ہیں، وہ کئی جگہوں میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جز وقتی طور پہ بینک میں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا ہوں، ایک چیلنج ہے افراد رجال کار کا، دوسرا مدارس کا تحفظ ہے کہ مدارس کا تحفظ ہو، طلباء کا تحفظ ہو، اساتذہ کا تحفظ ہو۔ ان 15-20 سالوں میں جتنی قتل و غارت گری کراچی میں ہوئی ہے، کراچی کے کتنے بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ کون ان کا والی وارث تھا؟ کسی نے ان کے قاتلوں کو پکڑا؟ کسی کے اوپر کیس چلا؟ کوئی والی وارث ہے اس کا؟ 16,000 مدارس کے طلباء اساتذہ ان 16-17 سالوں میں ان کو شوٹ کیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ہم اتنے بالکل لاوارث لوگ ہیں۔ 20 سال سے اکاؤنٹس ہمارے بند ہیں، غیر ملکی طلباء کے ویزے بند ہیں، اور آپ پنجاب میں خیر پختونخوا میں چلے جائیں، اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں، اتنی مشکلات میں لوگ۔ تو یہ تحفظ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے تحفظ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو جتنے بھی ادارے، چاہے مجمع العلوم اسلامیہ ہو، چاہے وفاق المدارس ہو، ان سب کو اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے مدارس کے طلباء اساتذہ ان کی جان مال محفوظ ہو، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اور جہاں جہاں خطرات ہیں ان خطرات کا سدباب ہونا چاہیے۔ جیسے مدرسوں پہ چھاپے پڑتے ہیں تو جیسے جب دل چاہتا ہے پولیس کا وہ چڑھ جاتی ہے، کبھی رینجر آ جاتی ہے، کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی CTD آ جاتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا اتنی ہم لاوارث؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ نے ہمیں ایک قوت طاقت دی ہے، جتنے ہمارے پاس افراد ہیں، جتنے ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم اس کا بالکل بندوبست کر سکتے ہیں، قانونی لحاظ سے بھی، تعلقات کے لحاظ سے بھی۔ ہم نے مجمع میں اس کا الحمدللہ اہتمام کیا، اور مجمع میں 10 وکلاء ہم نے اس کام کے لیے رکھے ہوئے۔ جب بھی کسی مدرسے پہ کوئی مشکل آتی ہے، مجمع سے جو وابستہ مدارس ہیں وہ فوری طور پہ ہمارے وکیل کو رابطہ کرتے ہیں، وکیل خود پولیس سے رابطہ کر لیتا ہے، تھانے سے رابطہ کر لیتا ہے، عدالت سے رابطہ کر لیتا ہے۔ کتنے مدارس کے اوپر کیس ہوئے ہیں تو انہی 10 وکلاء نے فوراً اس کو الحمدللہ حل کیا ہے۔ تو اتنی آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو۔ کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو 4 شیڈول میں تھے، ہمارے ان وکلاء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو 4 شیڈول سے نکالا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وفاق المدارس سے وابستہ بہت سارے علماء کرام، ان کو میں نے ذاتی طور پہ کوشش کر کے ان کو 4 شیڈول سے نکالا ہے۔ تو بھئی دھمکیاں دینا تو بہت آسان ہے، آپ کام کر کے دکھائیں نا۔ اگر 20 سال میں ہمارے اکاؤنٹ بند ہیں تو اکاؤنٹس کی بندش کی وجہ سے اس کا مطلب یہ آکسیجن بند ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ تو ہم مدارس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو آپ طلباء یہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مدارس کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تحفظ کے طریقے بھی اختیار کیے جائیں۔ اگر آپ مزاحمت کا راستہ اختیار کریں گے، آپ احتجاج پہ طلباء کو نکالیں گے، آپ دھمکیاں دیں گے اور طرح طرح کی چیزیں کریں گے، تو اسی وجہ سے مداخلت کا زیادہ موقع ملے گا۔ یہ آپ نے دیکھیں کہ یہ جو لیبیا میں، مصر میں، تیونس، الجزائر اور جتنے بھی عرب ممالک تھے، ان سب میں ایسے ہی مدرسے تھے جیسے پاکستان میں ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ افغانستان میں ہم لوگ ایک محاذ پہ تھے تو ایک عرب نے مجھ سے پوچھا، ایک نہیں کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ انگریز یہاں بھی آئے تھے بر صغیر میں اور ہمارے وہاں بھی آئے تھے، اور انہی دنوں میں یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے، لیکن رزلٹ الگ الگ ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں ماشاءاللہ مدرسے، اسلامی تشخص، لیکن 22 عرب ممالک میں کچھ نہیں ہے، وہاں مکمل طور پہ دین حکومتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی جو پالیسیاں تھیں، ان پالیسیوں کے اندر مزاحمت کی بجائے مفاہمت تھی۔ انہوں نے اس مفاہمت کی وجہ سے ان تمام مدارس کو، اسلامی تشخص کو بچا لیا۔ اور آپ کے یہاں لوگوں میں مزاحمت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو نوجوان اتنے مشتعل تھے کہ جب وہ باقاعدہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے جب آپ چھری پہ خربوزے کو رکھ دیں یا خربوزے کو چھری پہ رکھ دیں تو کٹنا کس کو ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو مزاحمتی پالیسی ہے، میرا یہ خیال ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت کے خلاف۔ شریعت ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ ریاست کے ساتھ مفاہمت، نصیحت، اخلاص اور ہمدردی، خیرخواہی ہے، اور اس میں بیلنس یہ رکھا ہے کہ اگر حکمران غلط کام کریں تو کلمہ حق کہنا
ان کو روکنا یہ ہم پر فرض ہے، اور اگر روکنے میں آپ کی جان بھی جاتی ہے تو بہترین شہید ہیں آپ۔ اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ حکمران کا ہاتھ پکڑے، فلیخلو بھی، خلوت میں لے جا کر سمجھائے اس کو، لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ لیکن اگر یہ کارگر نہ ہو رہا ہو تو لوگوں کے سامنے بھی اجازت ہے، جیسے میں نے کل حدیث پڑھی تھی نا، آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو مظلوم کو بہت اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس کے منہ پہ کلمہ کہنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور یہ افضل الجہاد ہوگا، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو یہ افضل الشہداء ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو ہمارے دین میں اتنا توازن ہے کہ آپ سم و طاعہ بھی کریں جائز چیزوں میں، اور جہاں وہ غلط کام کریں انل منکر بھی کریں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس زمانے میں ہندوستان کی الغار سے مدارس کو بچایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت نانوتوی نے، حضرت گنگوہی نے لکھ کر دیا کہ ہمارا آئندہ عسکریے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا فیصلہ کیا کہ ہمارا کسی بھی ایسی تحریک سے کوئی تعلق ہم نہیں رکھیں گے، صرف تعلیمی نظام پہ ہم اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو استاد تھے وہ تو آپ کے یہ مدرسہ حوالے کر کے گئے تھے، آپ نے تحریک ریشمی استعمال کیوں شروع کی؟ فرمایا کہ حضرت استاد نے فرمایا تھا 50 سال انتظار کرنا، 50 سال، اور 50 سال یہی پالیسی رہی کہ ہم ایک مفاہمت کے ساتھ چلیں گے، مزاحمت والی پالیسی نہیں تھی۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، آپ لوگ نام سنا ہے نا، تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی تحریکات میں بہت آگے تھے، تو دارالعلوم دیوبند میں پوری اس پر مشاورت ہوئی، شورا کا اجلاس ہوا، اور شورا میں طے ہوا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم سے نکالا جائے۔ جہاں سے شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کا وہاں کتبہ لکھوایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم دیوبند سے ان کا اخراج کیا جاتا ہے، ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو جا کر دلی میں رہے۔ جمیعت علماء ہند، آپ لوگ نام سنا ہے؟ تو جمیعت علماء ہند جو تھی اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جمیعت علماء ہند کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے خود مجھ سے فرمایا کہ ہمارے ہاں جمیعت علماء ہند کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تاکہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اوپر وہاں کی حکومت کو جواز نہ ملے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کے بہت سارے حضرات ممبر لگ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جمیعت علماء ہند کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ کسی اور پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے اکابر کا اختلاف رہا ہے، تو میں اس رائے کے اوپر ہوں کہ مدارس کو سیاسی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ طلباء کو، اساتذہ کو، ملازمین کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اگر چھٹی کے دنوں میں کسی احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو ووٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ جس قسم کی صورتحال 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف لال مسجد ہے، پھر یہاں ٹی ٹی پی کے مسائل ہیں، پھر یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، پھر سڑکوں پہ طلباء نکلے ہوئے ہیں، کہیں سے دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں دھمکیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ یہاں کے اداروں کو، ریاست کو، افواج کو، حکومت کو ہم اتنا مشتعل کر دیں، خدا نخواستہ یہ عرب ممالک کی طرح اس میں نہ ہو جائے، اور یہ شرن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ یونیورسٹی کا چارٹر بھی لے سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو اسلامی ذاتی کونسل میں بھیجیں گے، عدلیہ میں بھیجیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں بھیجیں گے، تو اس مزاحمتی پالیسی میں آپ کو کوئی موقع دے گا؟ آپ ذرا بتائیے ذرا مجھے، ان دھمکیوں اور دھماکوں کے بعد آپ کو کہاں موقع ملے گا؟ تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ اپنی تحریک کو، اپنی سیاسی امور کو شریعت کے دائرے میں رکھیں، اور جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو آپ کی بات میں بھی قوت ہوگی، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ روزانہ ہم دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، میں نے بتایا نا کہ دھمکیاں ہم اتنی دیتے ہیں، اکاؤنٹس ابھی تک ہمارے نہیں کھل رہے ہیں،
اور الحمدللہ اس وقت میں جو وزارت تعلیم کے ساتھ جو ادارے مربوط ہیں، تقریباً 7,000 اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں اس وقت، 7,000 اکاؤنٹ۔ آپ کہیں گے کس کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو جب آپ اس میں آئیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے اکاؤنٹ بند ہوں گے۔ تو میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ قانون کی پابندی کرنے سے مداخلت کا راستہ بند ہوگا، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے سے اور مزاحمتی رویوں سے مداخلت کے مواقع ملیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی جس قسم کی صورتحال ہے، سوسائٹی ایکٹ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن سوسائٹی ایکٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے اتنا برا بلا تو CDT کو کہا ہوا ہے، اتنا حکومت کو کہا ہوا ہے، اتنے فوج کو کہا ہوا ہے، تو جہاں جہاں ان کے ادارے اس میں آئیں گے آپ کی کلیئرنس کے لیے، وہ آپ کے ساتھ رعایت کریں گے؟ میری بات جواب دیجیے، وہ آپ کے خلاف ہوں گے وہ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنا مدرسہ چلاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی محتمم ایسا ہو کہ ہر چندہ دینے والے کو لاٹھی مارتا ہو تو اس کے بعد کوئی چندہ دے گا اس کو؟ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے جو بھی آدمی آئے تو اس کو ساتھ میں اس کو گالیاں بھی، کوئی رشتہ دے گا اس کو؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ پالیسی عقل کے بھی خلاف ہے، میرا یہ خیال ہے کہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ باقی اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، یہ میری رائے ہے، اگر دوسرے حضرات علماء کرام اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رائے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت یہ جو اسی موضوع بہت معاف کرنا، میں نے ایک بات آپ، کیونکہ آپ لوگ بچے ہیں، طلبہ ہیں، اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ اسی موضوع ایک منٹ، دوسری بات ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے کیسے چلائی، اس پالیسی سے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، لڑنے سے نہیں ہوگا، ورنہ آپ بھی بھاگے پھریں گے اور مولانا بھی پریشان ہوں گے۔ تو جو میں پالیسی بتا رہا ہوں اس پالیسی کو آپ اختیار کریں تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے زیادہ کام بنے گا۔ آپ شروع میں کہتے ہیں کہ ہم دیوبند، بھئی ہم لوگ کہیں نا دیوبند، ایک سیاسی پارٹی کو تو ہر ووٹ کی ضرورت ہے، تو دیوبندی کتنے ہوں گے؟ تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے دیوبند کا عنوان ہٹا لینا چاہیے تاکہ سب کے ووٹ ملیں، کچھ زیادہ لوگ اس میں پہنچیں۔ آپ تو دروازے سے ہی بھگا دیتے ہیں اس کو۔ اور میں جمعیت علماء اسلام سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہم آپ کے ہیں تو مجمع اسلامیہ آپ کو ووٹ دینا چاہے گا، جتنے ہمارا اتنا بڑا حلقہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم ہماری طرف سے تو کوئی وہ نہیں ہوتا ان کو، لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اپنی وسعت کرنی چاہیے، اور ایسے لیبل لگانا جس سے وہ بہت زیادہ محدود ہو جائے، یہ میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے شاید صحیح نہ ہو۔ جی آج تو آپ لوگ کہیں گے الٹے ہی چل رہے ہیں آپ، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تاثر یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ حق پرست یا حق گو عالم دین کی ایک واحد نشانی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی حکومت سے کوئی چیز قبول نہیں کرتا، حکومت یعنی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا استاد صاحب مختلف مجالس فرماتے رہتے ہیں ہمارے اکابر کی طرز عمل۔ دیکھ اس میں دونوں طریقے ہمارے اکابر سے ثابت ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ حکومت کے اندر نہ جائے، باہر سے رہ کر اصلاح کریں، یہ بھی بہت بڑے بڑے حضرات کا طریقہ کار ہے اور بہت اچھا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ حکومت اور معاشرہ اور سوسائٹی اس کے اندر جا کر آپ اصلاح کریں۔ اصلاح کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کی آپ اصلاح کریں جو پہلے سے لوگ موجود ہیں، دوسرے کی اصلاح کر کے لوگوں کو بھیجیں۔ تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اور جتنے بھی مجددین گزرے ہیں، چاہے امام غزالی ہو، امام رازی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، مجد الفسانی ہو، حسن بصری ہو، یہ سارے وہ حضرات ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حکمرانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان کی تجدید، ان کو مجدد جو جس وجہ سے کہا گیا، وہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عوام کی بھی اصلاح کی، علماء کی بھی اصلاح کی، حکمرانوں کی بھی اصلاح کی۔ اور میں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ جامع الرشید کے اقدامات کو اگر آپ سمجھیں تو لوگوں سے نہ پوچھیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس زمانے میں جو اکبر بادشاہ تھا، پھر جہانگیر تھا، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغل جو بادشاہ تھے وہ آج کے بادشاہوں سے زیادہ ظالم بھی تھے، بدماش بھی تھے، بے ایمان بھی تھے، خائن بھی تھے، کرپٹ بھی تھے،
لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جنگ لڑنے کی بجائے ان کو سپورٹ کیا جائز چیزوں میں، اور جو غلط چیزیں ہو رہی تھیں ان کو روکنے کی کوشش کی۔ تحریک پاکستان، شیخ الہند کی جو آگے تحریک تھی، تو ان 4 تحریکوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو میرے خیال میں جامعۃ الرشید کی پالیسیاں، ان کے اقدامات کو آپ کافی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میرے خیال چونکہ اس سے پہلے بہت بات ہوتی رہتی ہے، اتنا ہی کافی ہے اس لیے۔ جی مولانا عثمان صاحب، مجمع کے حوالے سے یعنی اصولی بات ہو گئی ہے، تو مجمع العلوم جو مدارس اپنے ملحقہ مدارس کی مشکلات کے حل کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے اور کیا کارکردگی ہے، تھوڑی سی اس پر مختصر اگر بات فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمع کے حوالے سے بھی حضرت استاد صاحب نے کچھ جزیہ تو فرمائی، اس کے اوپر اظہار خیال فرمایا ہے۔ جس دن سے مجمع العلوم اسلامیہ قائم ہوا ہے، الحمدللہ حضرت کے ساتھ ہی اکثر وقت گزرتا ہے، دن کا بھی اور مہینوں کا بھی اور سال کا بھی۔ جتنی حضرت فکر کرتے ہیں، دو اعتبار سے بڑی یونیک چیز ہے۔ ایک تو ہم جب بھی سفر میں ہوتے ہیں تو جب بھی مدرسے کے لوگوں کو استاد صاحب دیکھتے ہیں یا طلباء کو، تو ہمیشہ بہت خوشی سے حضرت کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دیکھ لیں اور میں ان کو سلام کر لوں۔ اور دوسرا طبقہ ایک اور بھی ہے، اس پہ شاید آپ ناراض ہوں، وہ افواج کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب بھی نظر آتے ہیں تو حضرت ضرور سلام کرتے ہیں ان کو باقاعدہ متوجہ کر کے۔ تو حضرت کے ساتھ یہ جو بات میں نے بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے مجمع قائم ہوا ہے، میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ ایسا تو ہوا ہے کہ جامعۃ الرشید کا کوئی مسئلہ ہمیں کوئی پیش آیا اور ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ مسئلہ یا یہ قانونی طور پر کچھ پیچیدگی آ رہی ہے، تو اس پر تو رسپانس کچھ لیٹ ملا ہے، لیکن مجمع سے ملحق کوئی ادارہ، کوئی محتمم کوئی فریاد لے کر آئے، حضرت کے پاس پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اندر پھر کسی قسم کا ڈیلے آئے۔ نہ صرف یہ کہ مجمع، بلکہ مجمع کے علاوہ بھی وفاق سے ملحقہ مدارس سے متعلق بھی کچھ لوگ، کچھ محتمم حضرات اپنی مشکلات لے کے آئے، اور حضرت نے اپنی ذاتی طور پر، ادارتی طور پر، اپنے پی آر، جامعہ کے پی آر کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم فائدہ ان کو باہم پہنچا سکتے تھے وہ الحمدللہ کوشش ہوئی۔ وکلاء کے پینل کی حضرت بات فرما چکے ہیں، چونکہ جتنے بھی، اب مفتی زاہد صاحب کی تحریر بھی کافی زیادہ ہے کہ بڑے مدارس، ایک یہ چیز عام تاثر، بہت احساس محرومی بہت سے لوگوں میں ہے کہ جو بڑے مدارس بڑے شہروں میں ہیں، ان کے تو اکاؤنٹس بھی اوپن ہیں، ان کا تو نظام بھی چل رہا ہے، قانونی طور پر رکاوٹیں بھی کوئی نہیں ہیں، لیکن بیچارے جو دور دراز کے علاقوں کے مدارس ہیں، لوگ ہیں محتمم میں، وہ مشکلات میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کے ملحقہ مدارس اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جو وکلاء کا جو پینل بنایا گیا، کہیں سے ہمیں کوئی شکایت، کوئی فریاد پہنچتی ہے، حضرت خود، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں اس پر رسپونڈ کرنے میں، تو حضرت رات میں 2 بجے بھی خود حافظ سلمان صاحب کو یا اس ٹیم کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں، یا کوئی ضمانت، کوئی بیل، کچھ بھی۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہم نے ہر سٹیپ پہ اقدامات لیے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ واقعہ ہو گیا اور پھر ہم ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شروع سے پہلے دن سے حضرت نے فرمایا ان کو ہم ایچ آر کی ٹریننگ دیں گے، ان کو ہم قانونی مسائل میں ان کی رہنمائی کریں گے، ہمارے ہاں پورے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، پورے جامعۃ الرشید کا نظام بنا ہوا ہے، جس شعبے میں، جس ڈپارٹمنٹ سے متعلق وہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کوئی پالیسی لینا چاہتے ہیں، کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہم حاضر ہیں، ہمارے لوگ وہاں جا کے آپ کو سکھائیں گے۔ اور الحمدللہ جب سے مجمع قائم ہوا ہے، بہت سارے ٹریننگز کے، کوئی 21 دفعہ الحمدللہ ٹریننگز کے ہمارے سیشنز جو ہیں وہ منعقد ہو چکے ہیں، خود کراچی مرکز میں بھی اور خود علاقائی سطح پر جا کے ڈویژنل لیول پہ بھی الحمدللہ، جو وہاں نیڈ بیس اسیسمنٹ کر کے جو مدارس کی حقیقی مشکلات تھی، چاہے وہ ایچ آر کے حوالے سے، مالیات کے حوالے سے، قانونی طور پر کوئی رکاوٹیں تھیں، وہ الحمدللہ ہم حل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹس کی بات کریں تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہونے کے بعد، چونکہ یہ نظام نیا امپلیمنٹ ہوا تھا، اس سے پہلے پیچھے 74 سال سے 70 سال سے سوسائٹی ایکٹ کا ہی جیسے کہا جا رہا ہے اور مختلف وزارتوں کے اندر وہ گھومتا تھا، تو فیملیئر نہیں تھے لوگ گورنمنٹ کے اداروں میں یا بینکس میں کہ یہ کون سی اتھارٹی ہے جو مدارس کو رجسٹرڈ کرتی ہے۔ تو ایشوز آئے شروع میں، تو ہم نے ڈی جی آر ای سے بات کی، ڈی جی آر ای سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جنرل کو لیٹر لکھا گیا کہ آج کے بعد وزارت جو مدارس کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے وزارت تعلیم کے تحت آپریٹ ہوتا ہے، یہ ہمارا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، یہ پروسیجرل ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا جو آپ کے پاس اس پروسیجر کے تحت آتا ہے ان کے آپ اکاؤنٹس کھولیں۔ اسٹیٹ بینک نے الحمدللہ پورے پاکستان کی جو بینکیں ہیں ان کو لکھا، اور ہر بینک نے اپنی تمام برانچز کو لیٹر لکھے، اور الحمدللہ ابھی اکاؤنٹس کھلنا شروع ہو گئے۔ تو چاہے وہ قانونی طور پر ان کی مدد ہو، اکاؤنٹس کے اعتبار سے ہو، کوئی ایمرجنسی میں پیش آ جانے والے واقعے کی صورت میں
ان کی داد رسی ہو، ان کی فریاد پر کوئی، ان کی پکار پر کوئی جواب دہی ہو، یا طلباء کے اعتبار سے جو بہتری ہو سکتی ہے، جو ان کو آگے ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے، ان کی برانڈنگ کے حوالے سے، ان کو آگے پہنچانے کے حوالے سے کہ یہ ایک مقام پہ پہنچے، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہو یا اعلیٰ پوزیشنز کے حوالے سے ہو. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جامعۃ الرشید شاید اب حضرت کی ترجیحات میں سب سے آخر میں آتا. وہ پہلے شاید وہ دور دراز کے علاقوں کے، بلوچستان کے اور گلگت بلتستان کے ان پسماندہ علاقوں کے وہ مدارس سب سے پہلی ترجیح ہیں کہ جن کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، بڑے ایک محدود وسائل میں وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں مرکز سے مدد پہنچائی جا رہی ہے. جو عصری علوم کے اساتذہ کی فراہمی ہوئی، صرف مجمع نے اپنے ملحقہ مدارس کو جہاں جہاں عصری تعلیم شروع ہوئی، پراپر چیکس کے ذریعے سے، لائیو ویڈیوز کے ذریعے سے 13.5 کروڑ روپے تقریباً مجمع سے اپنے ملحقہ مدارس کو ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں. اسی طرح مجمع سے ملحق ہر وہ مدرسہ جہاں عصری تعلیم شروع ہوئی اور کسی بھی محتمم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یار ہمارے بچے تو لیس پریویلیج بچے ہیں، ان کے پاس تو اپنی دینی کتب خرید لیں تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، اب یہ 8ویں کی کتابیں بھی لیں اور یہ سب، تو ہم نے بات کی وزارت تعلیم سے. تو الحمدللہ 1,02,000 بچوں کو کتابیں پرووائڈ کی گئی، اور مجمع سے ملحق کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کو کتابیں چاہیے ہوں اور نہ پہنچی ہوں، بلکہ ہمارے پاس ابھی اسٹور میں بچ گئی ہیں. کوئی محتمم ایسا نہیں ہے جن کے ہاں بچے کتابیں ملنے سے محروم ہو گئے ہوں. اسی طرح نیب ٹیک کی ٹریننگ ہے. تو الحمدللہ جب سے مجمع قائم ہوا ہے اس دن سے الحمدللہ کسی قسم کا یعنی ان کا قانونی تحفظ بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ باقاعدہ آپ جب وہ آتے ہیں حضرت کے سامنے جب اظہار خیال کرتے ہیں تو آپ ان کے تاثرات دیکھا کریں، جیسے کسی کو کوئی صاحبان مل جائے، جیسے کسی کو کوئی سایہ میسر آ جائے کہ ہمیں کوئی ایسا سرپرست میسر آیا جو ہماری داد رسی کرتا ہے، ہماری جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں کوئی امید دلاتا ہے، کوئی دلاسا دیتا ہے اور باقاعدہ آگے بڑھ کر کوئی ہماری مدد کرتا ہے. تو الحمدللہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور عملاً ہو رہی ہیں. اچھا، میں ایک چیز اور تھوڑی بتا دوں. میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو جامعۃ الرشید کا تعلیمی نظام ہے، کاش کہ ہمارے سارے مدارس اس کو لیتے، وفاق المدارس بھی. اور تو اس نظام میں تقریباً 25 لاکھ طلباء ہیں وفاق المدارس کے محتاج، سارے ملا کے. 100 میں سے 2 طالب علم غیر معمولی ہوتے ہیں جو ہر صورت میں وہ آگے جاتے ہیں. تو 25 لاکھ میں سے 2% کتنے بنیں گے؟ کوئی ہے حساب کتاب لگانے والا؟ جی 5,000 روپے. میتھ میں فارغ. 50,000 تو ہر سال 50,000 طلباء یہاں سے نکلنے چاہیے جو غیر معمولی ہوں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم اپنے اندر وسعت پیدا کر لیں اور ان 50,000 میں سے اگر 1,000 بھی ہم اداروں میں پہنچا دیں، مختلف اداروں میں اسلامائزیشن کے لیے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ ہر وزارت میں آپ کا آدمی بیٹھا ہو. ابھی یہاں اس کی وزارت تعلیم کی طرف سے ایک کبھی میٹنگ تھی نصاب سازی کے حوالے سے، تو ایک جامعۃ الرشید سے ایک استاد گئے اور ایک الغزالی سے گئے. تو لاہور میں میٹنگ تھی، وہاں گئے تو 2 ہمارے اور یہاں کے فضلاء وہ بھی ممبر تھے اس کے. تو وہ جو نصاب سازی کمیٹی تھی ان میں 4 لوگ تھے ہمارے. تو وہاں اتنے اچھے فیصلے ہوئے وہاں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس پہ تھوڑی وسعت کر لیں اور اپنے ان بچوں کو سمجھا کر، ترقی دے کر، اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ بھیجیں، تو جہاں سے مداخلت ہو رہی ہے وہاں تو آپ کا آدمی بیٹھا ہوگا نا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس پہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں. لیکن اس میں ایک ذہن پہ بوجھ بھی بہت زیادہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا تو ایسا نہ ہو. لیکن اب الحمدللہ وہ بوجھ اتر گیا کیونکہ اب دونوں ایکٹ پاس ہو رہے ہیں. تو اگر ہم خدا نخواستہ ہمیں کوئی نقصان ہوا تو بڑے مدرسے تو محفوظ ہیں نا الحمدللہ، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اب میرے ذہن پہ بوجھ نہیں ہے، ورنہ انسان بہت بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری طلباء کی. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس میں بہت بہتری آئے گی. جی انشاءاللہ. اچھا حضرت، یہ سوال بہت عام ہے کہ جو ہمارا عنوان بھی ہے کہ ہمارے جامع شہید کے خلاف جو واردات ہوئی، آپ اس واردات کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کی وضاحت ہونا. حکومت کوئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جب کوئی بل جاتا ہے پاس ہونے کے لیے تو قومی اسمبلی میں بھی ایک کمیٹی بنتی ہے اور سینٹ میں بھی ایک کمیٹی بنتی ہے. تو حکومتوں کے لوگ
جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا اپوزیشن جن کو مشترک کمیٹیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ دوسرے فریق کو بلا کر پوچھ تو لیتے، ہمیں تو بلاتے کہ آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو رہی ہے جامع الرشید کی اور سب لوگوں کی، تو آپ لوگ بتا دیں۔ ان کو اتنا پتہ ہی نہیں۔ جب ہماری وزراء سے ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جتنے مدرسے سب مولانا فضلمان صاحب کے ساتھ ہیں اور کوئی مدرسہ ہے ہی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سیاستدان کتنے سنجیدہ ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ایکٹ بنا کر یا اس کو بل بھیجے گا تو جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف کے لوگ ہوں، حزب اقتدار کے لوگ ہوں، وہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے، پورا دھیان دینا چاہیے اور جا کر پھر اس پہ متعلقہ لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے آئین کو فٹ بال بنانا کہ جیسے چاہیں اس میں ترمیم کرتے رہیں، جیسے چاہیں بل پاس کرتے رہیں، چاہے اس میں لاکھوں طلباء مدرسے متاثر ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل ذمہ دار حکومت ہے اس کی، کہ حکومت کا اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنا یہ ان کے لیے درست نہیں تھا۔ باقی یہ کہ جن حضرات نے یہ بل پیش کیا مجھے ان سے بھی گلا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نظام ہمارا تھا تو اس میں ہماری رعایت ہونی چاہیے تھی۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنا ایکٹ پاس کروا لیتے کہ مدارس کو اختیار ہوگا وہ وزارت تعلیم کی بجائے اس میں چلے جائیں، تو ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو بل پاس کرایا گیا اس میں ان تمام مدارس کی رجسٹریشن کو کینسل کر کے ان کو پابند کیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ سوسائٹی ایکٹ میں اپنا رجسٹریشن کروائیں گے۔ تو یہ ہمیں ان سے گلا ہے کہ ایسا ان کو چاہیے تھا کہ ہم سے بات چیت کر لیتے، ہمیں بہت آسانی ہو جاتی۔ خیر الحمدللہ اب کافی طے ہو گیا، امید ہے انشاءاللہ چند دن میں مسئلہ ہو جائے گا، بشرطیکہ کہ بیچ میں کوئی پھڈا نہ پڑے۔ جی آپ لوگوں میں بہت سارے فتنے ہوں گے نا بیٹھے، تو بھئی ایک چیز طے ہو گئی ہے الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے کہ آپ اس پہ شکر ادا کرنے کے پوسٹیں داغنا شروع کر دیں اور پھر اس پہ لڑائی شروع ہو جائے، یہ بہت اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جی اچھا استاد صاحب، اس حوالے سے حضرت اپنے طلباء کو، اب مجھے بھی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، تو ہمارے تو سر آنکھوں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ، اور اسی سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ یہ طلباء سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، حضرت کو بھی اندازہ ہوگا یقیناً میں ان طلباء ہی کا حصہ ہوں۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اس پورے سوشل بائیک آؤٹ میں انہوں نے ہمارا انتخاب کیا، اس جامعۃ الرشید کا، حضرت استاد صاحب کا۔ کل وہ ساتھی امامے والے، جو میں نام مجھے نہیں پتہ، دور حدیث شریف کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے استاد صاحب کو جس طرح سے شروع ہی میں حوصلہ دیا، تسلی دی، یہ ایک بہت خاصے کی چیز ہے۔ لیکن باہر ان کا ایک اچھا خاصا بائیک آؤٹ ابھی بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، وہ الحمدللہ مرحلہ اچیو ہو گیا ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حوصلہ ٹوٹتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم کیسے سروائیو کریں گے، تو اس میں ان کے لیے کوئی حوصلے کی بات استاد صاحب ضرور فرمائیں، تو یہ بہت ضروری ہے، ہمیں خود بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ سب طلبہ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے یقیناً۔ ایک بات تو یہ کہ جب میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں نا یہاں ہر سال، تو اس سال تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ دن جس میں کوئی چیلنج نہ ہو، آپ کے لیے کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو لیڈروں کی زندگی میں وہ دن ان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہ چیلنجز آپ کو بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے، اسے سیکھیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل نہ ہو تو آپ تو برگر بن جائیں گے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی آپ، صحیح بات۔ تو آپ دوڑیں گے، گرے پڑیں گے، کوئی چوٹیں لگے گی، آگے جائیں گے، تو آپ کو مشکلات آئیں گی، رکاوٹ، اس سے آپ سیکھیں گے۔ اور جو بچے گھر میں آرام سے پڑے رہتے ہیں بالکل، وہ ایسے ہی فارغ رہتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو الحمدللہ کہیے، اس پہ الحمدللہ کہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ اگر آپ امتحان نہیں دیں گے ڈگری ملے گی آپ کو؟ امتحان کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تو جس دن آپ کا بغیر کسی اس کے مشکل کے گزر جائے تو آپ کی زندگی میں وہ دن شمار نہیں ہوگا، اگر آپ لیڈر ہیں تو۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز سے سیکھنا بھی چاہیے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس میں اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے
ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، کہ جب ہم نے اگر ان پہ مصیبت نہ آئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول تو بھیجا ہی نہیں آپ نے۔ جیسے رسول پیغام لے کر آتا ہے، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات بھی اللہ ان کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں، اس لیے اس آزمائش کو اللہ نے رسول کہا ہے، وہ بھی رسول ہے۔ تو یہ جو آزمائش آپ کے سامنے ہے، معاشرہ آپ کو قبول نہیں کر رہا ہے، مدرسہ قبول نہیں کر رہا ہے، اس کو مطمئن ہو جائیں کہ آپ خود صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو توبہ کریں، اور اگر صحیح ہیں تو اس چیلنج کو قبول کریں، آپ اپنے لیے راستے نکالیں، آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے ان سے دوستی لگائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ یہ جتنے آپ ادارے دیکھ رہے ہیں، یہ آزمائشوں اور مصیبتوں اور رکاوٹوں کا نتیجہ ہے۔ جب سارے راستے ہمارے بند کر دیے تو ہم مجبور ہو گئے کچھ ہم سوچیں، تو پھر راستے نکلتے چلے گئے۔ اس لیے کوئی بھی ساتھی پریشان نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ جو آزمائش آتی ہے اس کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو توبہ کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رجوع اللہ چاہتے ہیں تاکہ آپ رجوع اللہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ اپنی کمزوری کو طاقت بنائیں، یہ ہمیشہ پلے باندھ لیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑیں، سمجھے یہی وقت ہے کوئی طاقت حاصل کرنے کا، سیکھنے کا۔ تو اپنی کمزوری کو طاقت بنانا، یہ زندگی بھر کے لیے وہ کر لیں۔ نمبر 4، کبھی بھی آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بالکل اپنی زندگی سے اپنی لغت سے نکال دیں اس کو۔ تو جب اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، اس مشکل کو انجوائے کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں۔ اور جب آپ پہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو اس سے آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ مشکل میں تو آدمی کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے آدمی کتنا غافل ہوتا ہے، اور جیسے ہی بخار چڑھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ تو وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخر میں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ جب کوئی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس میں تو ہمیں عملاً کیا کرنا چاہیے؟ اور میں اپنا آپ کو معمول بتاتا ہوں، میرا معمول کیا ہے اس موقع پہ۔ ایک تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں، میں چاروں چیزیں بیک وقت کر رہا ہوتا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ اپنا میں احتساب کروں، کہ ایسا تو نہیں کہ نفسانیت کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا الذی لا یسرع، جس کو پچھاڑا نہ جا سکے۔ تو میں لیس الشدید بالسرعہ، پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں بنتا، ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں۔ تو جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اور جب آپ کنٹرول کرنا سیکھیں گے، صبر کرنا سیکھیں گے، تو پھر صبر ایسی چیز ہے جو آدمی کو لیڈر بناتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو کیا بنایا؟ امام بنایا ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ تو صبر کرنا اس موقع میں اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو اپنا احتساب بھی کریں اور اپنے آپ کو پہلوان ثابت کریں کہ نفسانیت نہ ہو، اور نفس کی سازشوں سے، شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام بھی کیا کریں، اور اپنا احتساب بھی کیا کریں۔ جی، میں تو اس کے لیے یہ بھی دعا کرتا ہوں، یا من تقوم السماء والارض بامر، یا من امسک السماوات والارض ان تزولا، یا من یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ وہ ذات جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، وہ ذات جس نے آسمان و زمینوں کو تھاما ہوا ہے، وہ ذات جس نے آسمان کو تھاما ہوا کہ وہ نیچے گرے نہیں، یا اللہ میرے نفس اور میرے دل کو بھی تھام دے۔ تو ایسے موقع پہ جب کہ پوری دنیا آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، سمجھے آپ ہر چیز کو فتح کر سکتے۔ جی،
بہت بہت شکریہ استاد صاحب. ہم تو الحمدللہ اتنے عادی ہو گئے ہیں. ابھی لائیو ٹرانسمیشن میرے سامنے چل رہی ہے کل والی. صرف ایک کمنٹ ہمارے خلاف نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کریں، باقی سب ہمارے خلاف ہیں. تو لیکن ہمیں کوئی اس پہ غصہ یا کوئی ایسی چیز ریئیکشن کا کوئی دل بھی نہیں کر رہا. لیکن غصہ اور غیرت اپنے اساتذہ، اپنا ادارہ، اپنا جامعہ، اس کے لیے بہرحال ایک انسان کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے کہ غیرت کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیسے فرق کریں گے استاد یہ صاحب؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی جو اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، کہ جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انتقام بھی لیتے ہیں. اس لیے بتایا کہ ایسی اگر صوفی بن کے بیٹھ کے لوگ ختم کر دیں گے. یہ قرآن میں ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، لیکن ساتھ میں ہے وہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ. انتقام کتنا لینا چاہیے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا کر سکتے ہیں ہم. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کریں تو یہ بہتر ہے. جی مولانا عثمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ طلبہ سے بھی اگر ہاں، کچھ سوالات لیے آج جائیں. کل بالکل. بھی اس سے اچھا ابھی کافی کئی اور سوالات بھی باقی ہیں، پھر کسی اور موقع پہ جو میں بیٹھوں گا میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے جن صحیح میں ہے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ. یہ آپ لوگ بات کریں. جی طلبہ میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ طلبہ میں مائک پہنچا دیں. بڑی مشکل سے جگہ گرم کی ہے، تھوڑا خیر ہے، تھوڑا سا اٹھیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں. ابھی یہاں بڑے فخر سے کوئی طالب علم لکھ رہا تھا کمنٹس میں کہ ہمارے حضرت اتنے الحمدللہ ہماری بات سنتے ہیں کہ ہمیں اپنے سامنے بٹھا کے سارے کھل کے سوال کا موقع دیتے ہیں. تو آپ لوگ کریں سوال بالکل، تاکہ یہ بات ان کی صحیح ثابت ہو. یہ جو آپ طلبہ کی صفات بیان فرما رہے تھے، یہ تو کوئی سارے صوفی ہیں سب. آج تک میں نے تو فیس بک پہ کبھی بھی ان کا کسی پوسٹ پہ کوئی فیور میں نہ مخالفت میں کمنٹ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عبدالودود کی وجہ سے جامعۃ الرشید کو زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. تو طلبہ کو آن کرنا چاہیے، اپنے جامعہ کو بھی اور اپنے اساتذہ کو بھی. میں اس میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے سیکھیں نا، آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سب سے ملتا بھی ہوں، سب کی سنتا بھی ہوں، گالیاں بھی سنتا ہوں، اور میں ان گالیوں سے کام بھی لیتا ہوں. صحیح بات ہے. جب کوئی آدمی آپ کو پتھر مارے نا، کوئی اینٹ مارے، تو اس سے آپ گھر بنا لیں نا، اس اینٹ سے اپنے گھر بنا لیں، کمرہ بنا لیں، تو وہ آپ کے لیے تعمیری کام ہو جائے گا. اس نے اپنا کام کر دیا. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہے کہ سب چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، ہمارے سامنے کوئی اشکال باقی نہیں رہا اس پر. میرا ایک سوال ہے کہ اکثر ہم یونیورسٹی اور کالجز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں اخلاقیات کی کمی ہے، ان میں معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ہیں، لیکن جب سے وہ بیان ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، تو وہ تو بڑے تھے، انہوں نے کر دیا، آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اس کے بعد جو طوفانی بدتمیزی جاری ہے، ابھی تک جاری ہے، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ممبر پر اخلاق کا درس بھی دیتے ہیں، اور جو پوسٹ ہوتا ہے اس میں مفتی فلانا بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن نیچے جو پوسٹ ہوتا ہے تو اس سے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی ملی ہے. تو یہ جس کی بہت کمی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ تو میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا تو ہمارے یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. ایک نظریہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر وہ جب بن جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا کلچر، تمہارا رہن سہن ہے. تیسری ماحول. اس لیے یہاں جامعۃ الرشید میں ان 3 چیزوں پہ بنیاد رکھی گئی کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں، اپنے کلچر کو ٹھیک کریں اور ماحول بنائیں. تو بے شک ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارا کلچر بن گیا ہے، جو ہمارا ماحول بن گیا ہے، اس کی وجہ سے جو نظریہ بن گیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ حدیثیں ایک طرف، لیکن ہمارا کلچر، کیوں کلچر ایک فطرت ثانیہ ہوتا ہے. سب سے مشکل کام کلچر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید میں کچھ تبدیلی آئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بنیادی کام کرنا چاہیے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں تذکرہ بھی کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے
کہ مدارس کے طلبہ اگر اتنی ان کے اندر بدتمیزی ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ ہے، تو پھر ہم دوسروں کو کیا روئیں گے؟ اور یہ بہت ایسی بات ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے بھی بہت اس پہ گلہ سنا ہے، ہمارے بڑے اکابر نے بھی اس پہ گلہ کیا کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو جتنی شدت مدارس کے طلبہ میں ہوتی ہے اور جتنی وہ گالم گلوچ کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اور ہمارے مدارس کے نظام پہ بہت بڑا دھبا ہے. یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور جامعۃ الرشید میں آپ دیکھ لیں نا، ان 3 سالوں میں جامعۃ الرشید کے طلباء نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم سلیقے سے رہ سکتے ہیں. اس لیے میرا دل اتنا خوش ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، لیکن جامعۃ الرشید کے طلباء نے، یہاں کے جو ہمارے فضلاء کرام ہیں، انہوں نے الحمدللہ بہت سلیقے سے اور بڑے طریقے سے انہوں نے وقت گزارا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جی اگلا سوال. ہمارے ہاں مدارس میں ایک میں واقعہ سنا دوں. جی. مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہماری دعوت ہوئی، ہم حج پہ گئے ہوئے تھے. تو ایک مولوی صاحب جو تقریباً طالب علم تھے، ابھی تازہ فارغ ہوئے تھے، تو کھانے پہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت سخت باتیں شروع کر دیں کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تخصصات سے تھوڑے اسلام نافذ ہوگا، اور کافی زیادہ تیز گفتگو کی. انہوں نے تیز بھی تھی، اور جو ان کی عمر تھی تو اس حساب سے وہ انتہائی درجے کی وہ بھی تھی، بے ادبی بدتمیزی کے لیے. میں چپ ہو گیا. میں ایسے موقع میں بولتا نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. جب میں وہاں سے اٹھ گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ہم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور خدا نخواستہ اس تو میں کی وجہ سے میرے حج پہ اثر ہو. تو میں ان کو ڈھونڈتا رہا تو مجھے مسجد نبوی میں ملے وہ. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ہم وہاں کھانے پہ اکٹھے ہوئے تھے تو کچھ تیز گفتگو ہو گئی تھی، تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، اور میں حج سے یہاں اچھے دل سے فارغ ہو کے جانا چاہیے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. یعنی کہ اس شرط پہ معاف کرتا ہوں، دوبارہ مجھ سے نہیں ملیں گے. یعنی اتنی شدت ہے، مجھے حیرت ہوئی بالکل. تو یہ بات بہت اہم ہے. آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سیلاب میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. آپ دیکھیں قرآن، سنت، سیرت، اخلاق، اس کو دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کی تعلیم، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اب تو ایسا ماحول بن گیا، اس جدید ٹیکنالوجی نے، جو انفارمیشن کی یا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، اس نے ہر چیز کو توبالا کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا ثابت قدم کر کے دکھائیں. بات کریں، جواب بھی دیں، سوال بھی کریں، لیکن سلیقے سے. بندے کا پتر بنے. جی نام درجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا تعلق حفاظ سے. میرا نام محمد عفان سلیمی ہے. ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مدارس جو تھے پہلے وہ ایک قوت تھے اتحاد کی بنا پر، لیکن ابھی دن بدن جو اختلافات ہوتے جا رہے ہیں، پہلے وفاق کو، پھر مجمع، پھر ابھی یہ جو آپ نے اسے حل بتایا کہ سوسائٹی ایکٹ بھی پاس ہو جائے اور دوسرا والا جو وزارت تعلیم والا ہے وہ بھی پاس ہو جائے، تو یہ تو مزید 2 فرقے ہو رہے ہیں. تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہماری قیادت جو ہے زندہ ہے، استاد صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، لیکن آنے والی جو قیادت ہے وہ جیسے ابھی فیس بک پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ابھی بھائی نے بھی ذکر کیا، تو کیا اس بات کا مطلب اس بات کی مطلب کوئی گارنٹی ہے اس بات کی کہ آنے والی قیادت جو ہے وہ ان مسائل کی بنا پر مزید تنفر کا شکار نہ ہو جائے کہیں، اور اس کے لیے کوئی حل، مستقل حل اگر ہو تو؟ ماشاء میں اللہ. اس پہ ماشاء اللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چھوٹے بچے صحیح راستے پہ آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس میں ایک تو میں یہ بتا دوں کہ جو وفاق مجمع جب بنا نا، تو مجمع کے بارے میں وہ ایک میرا کلپ میں نے کہا تھا چلوا دیں، اس کو یہاں بھی سنا دیں ان کو، کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے بنایا تھا. اور جتنا نظام تعلیم یہاں کا اتنا متنوع ہے، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، اتنے سارے، یہ وفاق المدارس میں ممکن نہیں تھا. اور ہم نے وہاں کوشش بھی کی مختلف طریقوں سے. تو ہم نے ضرورت کی بنیاد پہ ہم الگ ہوئے، ہم نے ادارہ بنایا، اور ہم نے کوشش کی اکابر سے درخواست، خود میں نے درخواست کی کہ یہ آپ کا بورڈ ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں، کام ہم کریں گے، نام آپ کا ہوگا. تو ہم نے اور ہم نے ان کو خط لکھا کہ یہ 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں الگ بورڈ بنانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد الگ ہونا نہیں ہے،
یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جتنی بھی ہم نے کوشش ہم کر سکتے تھے ان کو سمجھانے کی، اس بات پہ میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ حرم شریف میں لے جائیں، بیت اللہ میں لے جائیں، مسجد نبی میں لے جائیں، معاہدہ شریف میں لے جائیں، مجھ سے آپ حلف لے لیں کہ میں نے مخالفت میں نہیں بلکہ ضرورت کی وجہ سے بنایا ہے۔ اور جتنے بھی حضرات ہیں مدارس آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے؟ تو ہم نے اس کی بڑی کوشش کی، اور آج بھی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بلا لیں، ہمارے پاس آ جائیں، جس قسم کی ان کو اطمینان چاہیے ان کو اطمینان دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سارے ہمارے بڑے اکابر یہ دارالعلوم ٹنڈو الیار میں اکٹھے ہوئے تھے، مولانا بنوری، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جتنے بڑے بڑے حضرات تھے، تو وہاں سے آ کے دارالعلوم کراچی بنایا ان حضرات نے، تو دارالعلوم کراچی میں سارے اکٹھے ہو گئے، مولانا بنوری بھی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی، مفتی شفیع صاحب بھی، سارے۔ تو وہاں پہ دارالعلوم سے پھر نیو ٹاؤن بنا، دارالعلوم سے جامعہ فاروقیہ بنا، دارالعلوم سے جامعہ رشید بنا، پھر جامعہ فاروقیہ سے مولانا منظور مینگل صاحب کا مدرسہ بنا، اور فلاں سے فلاں بنا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اس کو جھگڑا اور بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کرنے کا مسئلہ نہیں بنا ہے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت میں کتنے ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک عالمی ختم نبوت ہے، ایک انٹرنیشنل ختم نبوت ہے، ایک شبان ختم نبوت ہے، وہ آپس میں وہ سلسلہ نہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ حقہ پانی ہمارا بند کیا ہے، تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو میں داد دوں گا کہ آپ شروع سے ہی آپ کا دماغ صحیح ہے الحمدللہ، کیونکہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں بس ہم جب فوت ہو جائیں گے تو ہی ہم ٹھیک ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ جو بچے ہیں یہ سیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں صبر کرنا ہے، کیسے کسی کا ادب احترام کرنا ہے، اور مشکل حالات سے ہمیں کیسے سامنا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ابھی آ رہے ہیں مجھے ان سے بہت توقعات ہیں کہ انشاءاللہ، اور جو بڑے ہیں وہ بھی تو آ سکتے ہیں نا، کسی نے پابندی تھوڑی لگائی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک اس کی بات ہے کہ دونوں ہی بل پاس ہو جائیں گے، تو ہم نے کوشش کی کافی، اس میں بھی بڑی کوشش کی، مختلف لوگوں کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ ہم سوسائٹی ایکٹ میں جائیں، وزارت تعلیم میں سب اکٹھے ہو جائیں، اور جتنے خدشات ہیں مداخلت کے، نصاب تعلیم کے حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے، جو بھی ہے اس کو ہم ایکٹ میں پاس کروا لیں۔ اس ایکٹ میں ہم پاس کروا لیں کہ جو مدارس کا نصاب تعلیم ہوگا اس میں کوئی اجازت نہیں ہوگی، وہ بالکل آزاد ہوں گے، اکاؤنٹس کھولے جائیں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک ہی جگہ سے سب معلومات لے گی، تو جتنے بھی خدشات تھے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے اسی وزارت تعلیم والے ایکٹ میں ان چیزوں کو داخل کر دیتے، ایک ہی جگہ سب اکٹھے ہو سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں ہو سکے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش فرمائی تھی، تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں تو قبول فرما لی۔ ایک یہ کہ جیسے پہلی امتوں میں کوئی آسمانی عذاب آتا تھا اور پوری امت ختم ہو جاتی تھی، اللہ نے کہا نہیں ختم ہوگی۔ دوسرا ہے کہ سارے کافر مل کے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دیں، یہ دعا بھی قبول ہوگی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، تو ہم قیامت تک مسلمان محفوظ ہیں الحمدللہ۔ ایک عذاب سے بھی محفوظ ہیں کہ ایسا عذاب جس پوری امت ختم ہو جائے، اور کفار کا ایسا حملہ جو پوری امت کو ختم کرتے ہیں، دونوں سے محفوظ ہیں۔ تیسری کا آپس میں اختلاف نہ ہو، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، لیکن تکوینی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اختلاف ہوگا۔ تو اختلاف جب ہوگا تو اس کو کیسے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اختلاف کو کیسے ہم بہتر طریقے سے ٹھیک کریں، قریب کریں، کم کریں، محدود کریں۔ جی حضرت، یہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ایک آرڈیننس جو آیا تھا جس کی ابھی بھی تو کاپی، میں طالبوں کو بتا دوں جی کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ملنے ملانے کی بھی، لوگوں کو مطمئن کرنے کی بھی، اور اگر الگ الگ بھی بہت سارے مدرسے ہیں ان کا مشترکہ فورم ہو سکتا ہے نا، اگر 20,000 مدارس کا ایک مشترکہ فورم وفاق المدارس کا ہو سکتا ہے، تو مختلف بورڈوں کا مشترکہ فورم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اتحاد تنظیمات ایک مشترکہ فورم ہے نا، اس میں شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، اور کون ہیں؟ اہل حدیث اہل حدیث ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی شامل کر لیں نا اس میں، نہیں کریں۔ ہیں؟
کچھ تو ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. جی ٹھیک ہے استاذ. اچھا استاذ صاحب، یہ جو ابھی طالب علم نے بھی سوال کیا اور ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ ایک انتظامی بورڈ الگ سے بننے سے پتہ نہیں کون وحدت بالکل ختم ہو گئی ہے. جب یہ وفاق یعنی لیٹ 80s میں جب جنرل ضیاء الحق نے ہمیں ایکویلنسی کا پورا ایک آرڈیننس بنا تھا کہ مدارس کی جو ڈگری ہے وہ ایکویلنٹ ہوگی ماسٹر ڈگری کے، اس کے وہ جو ایک پورا نوٹیفیکیشن اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ 5 وفاقوں کو ہم یہ اتھارٹی دے رہے ہیں اور 5 مدرسے پاکستان کے الگ سے ان کو ایک مستقل وفاق کی حیثیت دی گئی. اس میں جامعہ دارالعلوم کراچی تھا، جامعہ اشرفیہ تھا، منہاج القرآن، جامعہ بحیرہ شریف کا مدرسہ. تو اس وقت یہ فضا یعنی اس کو لوگوں نے اس طرح نہیں یعنی سمجھا کہ کوئی وحدت ٹوٹ گئی ہے. یہ آج اتنی یہ وحدت ٹوٹنے کا کیوں سمجھ لیا گیا مجمع بننے کے بعد سے؟ خاص طور پہ اس کا حضرت کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جب میں نے دورہ حدیث کیا تھا تب جامعہ اشرفیہ اور دارالعلوم کراچی وفاق المدارس میں شامل نہیں تھی. حالانکہ وفاق المدارس یہ 1959 میں قائم ہوا تھا. اس سال ان حضرات نے اس پہ اصرار کیا کہ جب تک اس کے دستور میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ وفاق المدارس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. یونائٹڈ وفاق کے دستور میں یہ پاس ہوا، لکھا گیا، پھر جا کر جامعہ اشرفیہ اس میں وفاق میں آیا اور دارالعلوم کراچی آیا. تو میں نے دورہ حدیث کے بعد 1 سال بعد وفاق کا امتحان دیا تھا اور الحمدللہ پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن آئی. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو جامعہ اشرفیہ والے اتنے خوش ہیں کہ ہمیں اس پہ ہمیں اتنی کامیابی ملی پہلے سال ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت ساری سہولتیں ہمیں ملنی چاہیے، بہت کم سہولتیں ہیں، زیادہ ہمیں سہولت ملنی چاہیے. تو شروع سے ہی یہ بات تھی کہ مدارس کو سیاسی اس سے پاک رکھنا چاہیے، دور رکھنا. پاک کا لفظ تو غلط ہے کیونکہ سیاست بھی تو عبادت ہے نا، تو ایسے نہیں ہے. لیکن یہ کہ سیاست الگ ہو اپنے طور پہ ہو، سیاسی جو جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، جو صحیح لوگ ہیں ان کو ہم ویسے سپورٹ کریں. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ اس وقت یعنی یہ وحدت کی بات نہیں ہوتی تھی بہت، حالانکہ وفاق جب تھا تو الگ سے ایک ہی مسلک کے 2 اداروں کو وفاق کی حیثیت دینا. بس یہ بڑا المیہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھاتے ہیں نا تو پھر اختلافات بھی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. اس سال میں نے امتحان دیا تھا پورے پاکستان میں 450 طلباء تھے دورہ حدیث میں پورے پاکستان میں. اور اب ماشاءاللہ دیکھیے کتنے ہزاروں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، قریب بیٹھنا چاہیے. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے لیکن بیٹھنا تو چاہیے اکٹھے، مشترکہ چیزوں پہ ہمیں اکٹھے ہونے چاہیے. اور اگر اس وقت اختلاف نہیں تھا تو بہت اچھی بات تھی. جی. اور آج اختلاف ہے تو یہ اچھی بات نہیں. جی حضرت اسی میں حضرت نے جو بات فرمائی نا کہ جتنے بھی خدشات تھے ہمیں، تو ہم سوسائٹی ایکٹ میں یا ایک نئے چیپٹر کی طرف جانے کی بجائے وزارت تعلیم ہی سے نیگوشیٹ کرتے اور بہت بہتر چیز طے ہو سکتی تھی. اسی پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر حضرت سے ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا. ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اسی معاہدے پہ رہتے ہوئے ہم حکومت کو پکڑتے نا تو ہمارا بہت پلڑا بھاری ہوتا کہ یہ ایگریمنٹ ہے، اس کو بڑے ہوش و حواس سے ہم نے کیا ہے اور ہم آج تک قائم ہیں. آپ نے فلاں شک سے پیچھے ہٹے ہیں، آپ نے فلاں کمٹمنٹ اپنی توڑی ہے. تو ایک ایک چیز پہ ہم گورنمنٹ کو پکڑ سکتے تھے اور جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بٹھا سکتے تھے اور بہت پلڑا بھاری ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ایک اللاجیکل ہوا تھوڑا سا کہ اس ایگریمنٹ کو چھوڑ کے الٹا ہم دوسری طرف چلے گئے اور ہم نے اب یہ کلیم کیا کہ چونکہ گورنمنٹ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹی ہے تو شاید یہ بہتر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں کہ سن 2000 میں جب 11 ستمبر کے واقعات ہوئے تو اس وقت میں جو سوسائٹی ایکٹ تھا یہ بہت پہلے سے تھا نا، 1860 سے چلا رہا تھا. اس میں انہوں نے اتنی چیزیں شامل کر لیں، وزارت داخلہ بھی، نیکٹا بھی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو اس میں بہت مشکلات ہو گئی. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے 10 سال تک بات چیت ہوتی رہی. 7 اکتوبر 2010 کو اتفاق ہوا کہ 5 وفاق جو مدارس کے بورڈ ہیں یہ 5 وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں گے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا. بعد میں اس معاہدے سے کس نے اختلاف کیا یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ لوگ دیکھیے گا اس کو کہ یہ جو معاہدے سے انحراف ہوا کیا وفاق المدارس اتحاد تنظیمات نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ اسی طریقے سے
29 اگست 2019 کو جو 3 سال کے مذاکرات کے بعد معاہدہ ہوا، اس سب پہ دستخط کیے انہوں نے۔ تو اس معاہدے سے انحراف کیا وفاق المدارس نے کیا، کیا اتحاد تنظیمات نے کیا، یہ باہر سے ہوا؟ تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ باہر سے ہوا ہے، اتحاد مدارس دینیہ کی طرف سے نہیں ہوا یہ۔ تو میں بہت چیزوں میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن جتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے، پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو مجھے بھی تھوڑا سا الجار بسو کی اجازت دیں نا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے مدرسے ہیں وہ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، پھر باہر سے ان پہ ایک پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات سیاست میں ہیں تو مدرسے ان کو سپورٹ کریں، ان کے سیاسی امور میں مداخلت نہ کریں، اور جو سیاست میں حضرات ہیں وہ مدرسوں کو سپورٹ کریں، مدرسوں میں مداخلت نہ کریں۔ میرا مدرسہ ہے، مجھے 46 سال ہو گئے میری فراغت کو، میری ساری عمر مدرسوں میں گزری ہے، اور میں تقریباً کوئی 44 سال ہو گئے مجھے منتظم طور پہ، تو مجھے زیادہ پتہ ہے مدرسہ کیسے چلتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا فضمان صاحب کو زیادہ پتہ ہے۔ مولانا فضمان صاحب کو پارلیمنٹ کا پتہ ہے، سینٹ کا پتہ ہے، حکومت کی سازشوں کا پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے، ہم مانتے ہیں ان کو بالکل، ہم ان سے مدد بھی لیں گے، لیکن مدرسے کے کیا مسائل ہیں وہ تو مجھے زیادہ پتہ ہوگا اس کو۔ اور اگر وہ بھی ان کا بھی مدرسہ ہے تو مجھے کیسے آپ فارغ کریں گے اس سے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدوں سے جو انحراف ہوتا ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے ہوتی ہے۔ اسی سے سب جڑا ہوا ایک سوال ہے جو ابھی پچھلے اس دنوں میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سی اس پہ توجہ ہو جائے کہ 2010 میں معاہدہ ہوا، اور اس میں لکھا گیا کہ 10 سال کی محنت کے بعد ہم الحمدللہ ہمارا معاہدہ، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اچھا 10 سال کے بعد وہ معاہدہ ہوا، پھر یہ پتہ چلا کہ وزارت تعلیم جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر 2017 میں پھر شروع ہوا، پھر دوبارہ کہ وزارت تعلیم، خود مجھ سے کہا کئی بڑے حضرات نے، وفاق المدارس کے حضرات نے کہ مفتی صاحب آپ کے اتنے تعلقات ہیں، ہم وزارت تعلیم میں جانا چاہتے ہیں، وزارت داخلہ اور وزارت صنعت تجارت سے کیا کام ہے ہمارا؟ تو میں نے اس کے لیے بڑی سطح پہ پوری لابنگ کی، پوری ان کو بتایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم تعلیمی ادارہ ہے ہمارا، یہ تو انگریزوں نے ہمیں تعلیمی اداروں سے نکالا تھا۔ تو 2017 سے مذاکرات شروع ہوئے، میٹنگیں شروع ہوئیں، 3 سال کے بعد 29 اگست 2019 کو یہ معاہدہ ہوا، اور سب نے دستخط کیے کہ ہمارا آئندہ تمام دینی مدارس یہ وزارت تعلیم سے منسلک ہوں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 10 سال پہلے جب ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی، دوبارہ پھر اس میں کیوں جا رہے تھے ہم؟ اس سے معلوم ہوا کہ مدرسوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فہم تم سمجھ تم؟ نعم۔ ٹھیک ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے 74-75 سالوں سے بس کرو یار، ہاں اب ذرا بالکل ان سے جی ساتھی سوال۔ جی بسم اللہ الرحمن، السلام علیکم۔ میرا نام محمد حشام ہے اور میں درجہ اولی اول کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے طلبہ کی وہ خوبیاں اور خامیاں بیان کی کہ جس کو جو خامیاں ہیں وہ اپنے اندر سے ختم کر کے اور جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر کے انسان انتہائی ایک عظیم لیڈر بن سکتا ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 100 میں سے 2% یا 100 میں سے 2 طالب علم ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر معمولی حیثیت ہوتی ہے ان کی، تو وہ کیا اصول و ضوابط ہیں کہ جن سے ایک مجھ جیسا معمولی طالب علم گزر کر ایک غیر معمولی طالب علم بنتا ہے؟ کیا بات، بہترین، ماشاء بہترین، بہت ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 100 انسانوں میں سے، انسانوں کی بات، طالب علموں کی بات نہیں، ہر طالب علم تو بڑی چیز ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالب علم انسان نہیں ہوتا۔ خصوص ہمارے وہاں قائد آباد میں وہاں مدرسہ تھا نا، تو ایک آدمی کوئی بوری لے کے سامان لے کے جا رہا تھا، وہ سامان گر گیا اس سے، تو وہ مدرسے میں آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی تے بندہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں۔ طالب علم نے کہا کوئی بندہ نہیں، تو کہ تم کون؟ کہتا اصل طالب ہے، کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم بندے کہاں ہیں؟ تو جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ 100 لوگوں میں سے 2 آدمی غیر معمولی ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہ ملے تو اپنی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مدرسے کو عزت ملتی ہے، ان کی وجہ سے اسکول کو عزت ملتی ہے،
ان کی وجہ سے نصاب کو عزت ملتی ہے، ان کی وجہ سے جو ان کا جو استاد ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو 18 لوگ ذہین ہوتے ہیں، ہر 100 میں سے 18 لوگ ذہین ہوتے ہیں، 30 لوگ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں اور 50 سرکاری ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ ہے۔ دوسری ریسرچ یہ ہے کہ اگر ان 50 سرکاری لوگوں پہ جو کمزور ہیں، ان پہ اگر محنت کی جائے تو یہ 30 کے برابر ہو جائیں گے، یعنی یہ درمیانے درجے کے ہو جائیں گے، اور جو 30% درمیانے درجے کے ہیں ان پہ اگر محنت کریں گے تو وہ 18% کے برابر ہو جائیں گے، اور 18% کو اگر صحیح ان پہ توجہ دیں گے تو وہ 2% کے برابر ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 100 میں سے 20 لوگ غیر معمولی ہو سکتے ہیں، 20 لوگ غیر معمولی۔ تو آپ یقین کریں، میں آپ پر دل اتنا دکھتا ہے کہ ہمارے مدارس میں اتنے طلباء ہیں، کچھ جامع رشید کے طلباء پہ تھوڑی سی ہم نے توجہ دی ہے، ایسے ایسے ایوارڈ اور ٹرافی جیت کے آ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، کمرے کے کمرے بھرے ہوئے۔ تو اگر ہمارے مدارس کے حضرات طلباء پہ توجہ دیں، اساتذہ پہ توجہ دیں، تو یہ طوفان برپا کر سکتے ہیں، یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ صحیح بات، اتنی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی۔ میں تو وہاں بیٹھتا رہتا ہوں، لوگوں کے پاس نہ شعور باقی رہ گیا ہے، لوگ مایوس ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ صحیح لوگ آئیں، اور آپ کو ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم مدارس کے لوگ اپنے طلباء پہ توجہ دیں، ایک ایک طالب علم پہ ہم توجہ دیں، تو اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کے اندر رجحان کیا ہے، ہمارے ملک کو ضرورت کیا ہے، اور استاد اس پہ صحیح محنت کرے، تو یہ طالب علم جب فارغ ہوگا تو اتنا بڑا اثاثہ ہوگا امت مسلمہ کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، والدین کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا مسئلہ محترم حضرات اور اساتذہ کے ذمہ ہے۔ جو طلباء کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا نظام اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں۔ آج دنیا میں جانوروں کو سدھایا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں یہ جو وہ مچھلی ہوتی ہے نا، کون سی مچھلی؟ ڈولفن۔ تو ڈولفن کو انہوں نے سوئمنگ پول کی صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو سوئمنگ پول میں جتنا کچرا مچرا ہوتا ہے تو وہ کچرا اٹھا کر صاف کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو کھانا ملتا ہے۔ تو ایک ڈولفن نے یہ کیا کہ صفائی کر دی، کچھ تھا نہیں، تو وہ کیسے اپنی کمیشن وصول کرے؟ تو اس نے کہیں باہر سے کسی کی اس سے نا وہ کچرا اٹھایا اور خود اس میں ڈالا اور پھر نکال کے لے کر آئی۔ تو جانوروں کو ایسے سدھائے، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہاں بٹھایا ہوا، لائن میں بٹھایا ہوا ہے، سامنے ان کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آرڈر کے انتظار میں ہیں۔ جو جانوروں کو اتنا سدھایا جا رہا ہے۔ اور مجھے میں نے ایک اور رپورٹ پڑھی تھی، یہ جو اسپین کے آگے جو سمندر ہے، تو ان کا وہاں کافی گہرا سمندر ہے، وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ تو جو مچھیرے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو انہوں نے مچھلیوں سے، جو ڈولفن مچھلی بڑی مچھلیاں وہاں، ان سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اتنی مچھلیاں آپ لوگ ہمیں لے کر آئیں گے تو ہم اتنا آپ کو دیں گے۔ تو وہ مچھلیاں آگے آگے چلتی ہیں مچھیروں کے، اور خود لے کر جاتی ہیں کہ یہاں زیادہ مچھلیاں ہیں۔ پھر جب وہ جال پھینک کے مچھلیاں پکڑتے ہیں تو اس کو کمیشن دیتے ہیں، اتنی مچھلیاں آپ کھانے کے لیے لے لیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جانوروں کو سدھایا جا رہا ہے، اور یہاں انسانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ ہماری غلطی ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ایک استاد، اس کے پاس اگر 10 طلباء ہیں، 20 طالب علم ہیں، وہ ان کے مستقبل کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی طالب علم خراب نکلے گا تو سمجھے کہ استاد کی گڑبڑ ہے۔ جی، اور جی السلام وہ علیکم پہلے ورحمۃ کھڑے تھے اللہ۔ پیچھے، چلیں بولیں جی۔ اب۔ میرا نام محمد امتیاز ہے، میں دور حدیث کا طالب علم ہوں۔ استاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو لاہور اجتماع میں فرمایا تھا کہ اگر وفاق المدارس کے کوئی بھی بڑے حضرات میں سے کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھنا چاہے سوائے شیخ الاسلام صاحب کے، تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت کیوں شیخ الاسلام صاحب کے سامنے بیٹھنے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، باقی کوئی بھی حضرت آ جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک وفاق المدارس کے علاقے کی سطح پر مسئول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت کی یہ بات کرنے سے تھوڑا سا گڑبڑ محسوس ہوتا ہے۔ گڑبڑ نہیں ہے، میری 44 سال کی حضرت سے میری صحبت ہے، 44 سال، اور میرے دل میں بہت ان کی قدر ہے، بہت زیادہ۔ تو بات کرنے کے لیے بھی کچھ منہ چاہیے نا، کچھ جگہ چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں میں بات کر سکتا۔
اور اس کو آپ مثبت لیں، اس کو منفی انداز میں نہ لیں۔ کوئی جگہ تو ایسی آنی تھی جہاں آدمی کو حیا انسان کرے، اتنے بے حیا بن جائے گھر آدمی کے سامنے بولتا رہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ تو ویسے دیکھیں اب اتنا بڑا ادارہ ہے وفاق، اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں سارے، تو سب سے میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے آسانی ہے ان سے بات کرنے میں، تو حضرت سے میری بات کرنا تھوڑا مشکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ استاد صاحب جہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں جو شخصیات ہوتی ہے ان کو آڑے لا کر اس بات کو وہاں دبایا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف حضرت استاد صاحب ہیں، دوسری طرف دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اس دور کے مجدد ہیں، اور شیخ الاسلام صاحب ہیں، تو آپ خود توازن کیجئے کہ کون صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک طرف پوری پاکستان کے علماء کی پوری کھیپ بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف صرف جامعۃ الرشید کے 4-5 اساتذہ ہیں جنہیں خود انہوں نے تیار کیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے جامعہ میں وقت نہیں گزارا ہے، تو آپ سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جامعہ آ کر 2-3 دن گزاریں۔ ہم حضرت استاد صاحب سے پہلے بھی مطمئن تھے، اب بھی مطمئن ہیں، اور آئندہ بھی مطمئن رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ عزم کیا ہے کہ اپنے ادارے میں ایک ادارہ کھلوائیں گے جس کا نام حضرت ہی رکھیں گے، اور اس کو مجمع العلوم الاسلامیہ سے انشاءاللہ الحاق کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کہ بھائی مجھے اپنی تعریف سنتے ہوئے بہت پریشانی ہوتی ہے، ان سے سنتے ہیں۔ ان کا ایک مضمون میں دیکھنے لگا تو اس میں میرے بارے میں کوئی اچھے کلمات تھے تو میں سن نہیں سکا اس کو، تو اس کی کوشش نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی آپ کا جو سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، تو دیکھیے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرنا یہ ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے، اور جیسے ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے کا اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جب بنا تو اس وقت میں تشریف رکھیں، اس وقت میں کتنے بڑے بڑے حضرات تھے، کچھ جس طرف تھے کانگریس کی طرف تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، کچھ پاکستان کی طرف تھے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد کتنے مواقع میں اختلافات ہوئے ہیں، خود جمعیت علماء اسلام کے کتنے حصے، جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام سمیلہ گروپ، جمعیت علماء اسلام سینئر گروپ، جمعیت علماء اسلام قادری گروپ، جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ، جمعیت علماء اسلام حقیقی گروپ، 6 تو صرف جمعیت علماء اسلام میں۔ تو اس طریقے سے یہ اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن دلیل کو بنیاد بنانا چاہیے۔ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ شخصیت دلیل ہے؟ اگر شخصیت ہی دلیل ہے تو پھر ہم تو بالکل ایسے ہو جائیں گے بالکل۔ تو شخصیت کا ادب احترام الگ ہے، لیکن جب بات ہوگی تو وہاں دلیل مانگی جائے گی ان سے۔ تو دلیل کی بنیاد پہ اپنے استاد سے اختلاف کرنا، صاحبین نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا نہیں کیا؟ اسی طریقے سے جتنے ہمارے اکابر ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں، تو آپس میں اختلاف ہونا، کسی رائے کا مختلف ہونا، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پہ آدمی پریشان ہے۔ خود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم تو چھوٹے ہیں، عمر بھی اتنی نہیں ہے، حضرت استاد صاحب اس کی تصحیح یا تردید فرما سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام میں جو سرپرست تھے اور بڑے تھے وہ حضرت مولانا عبداللہ درخاسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جامعہ مخزن العلوم خانپور سے جن کا تعلق تھا، اور شیخ الحدیث تھے، اور حضرت عبداللہ درخاسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت اور جو ان کی علمیت، اور وہ سب علماء کے ہاں مسلم ایک چیز ہے، اور پورے پاکستان کے چوٹی کے علماء میں شمار ان کا ہوتا تھا، اور آج تک ان کا نام انہی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے حضرت مولانا عبداللہ درخاسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے شاید کسی موقع پر حضرت کوئی اختلاف کیا تھا یا الگ ہو کے کچھ کوشش ہوئی تھی؟ وہ قصہ ختم ہو گیا، اب بہت اچھا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ اکٹھے ہیں، اور اسی پر ہونا چاہیے۔ اختلاف کی بات کو اگر پہلے کسی کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اس کا زیادہ حوالہ نہ دیں، خاص طور پہ نام لے کے۔ میں 2 قصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کسی مجھے اچھا ہو، مجھے یاد آ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ میرے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تھے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور جب میں ان سے بیعت ہوا تو تب میری داڑھی نہیں تھی، تو وہ اتنے محتاط تھے، بیریش لوگوں سے ہاتھ ملانے کو بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ تو جب مجھے حضرت نے بیعت کیا تو اپنا رومال اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر میرے ہاتھوں کو لیا، اتنے زیادہ وہ متقی پرہیزگار تھے۔ تو افغانستان کے جب جہاد شروع ہوا
تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے جہاد کو جہاد نہیں کہتے تھے، اور ہم یہاں سے پورا ایک مہم چلائے ہوئے تھے پورا. تو حضرت کو کسی نے بتایا کہ یہ میرے بارے میں کہ آپ کا شاگرد بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، آپ کا مرید بھی ہے، اور یہ تو بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں پوری اس کے لیے. تو جب میں وہاں سے گیا حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے 10 دن کے لیے میں جایا کرتا تھا سال میں کم از کم 10 دن کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سننے میں آیا کہ آپ بہت زیادہ افغانستان کی جنگ کو آپ جہاد کہتے ہیں، یا تو آپ اس سے توبہ کریں ورنہ آپ کی بیعت بھی ختم اور خلافت بھی ختم. یہ مجھے حضرت نے فرمایا اور لکھ کر دیا حضرت نے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو میں نے کافی علماء سے مشورہ کیا کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہے؟ تو ان سے میری کافی بے تکلفی تھی، تو میں ان کے گھر پہ چلا گیا ملتان روڈ پہ گھر تھا ان کا. تو میں نے کہا اس قسم کی آزمائش میں پڑ گیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقتی طور پر آپ حضرت کو لکھ دیں کہ میرا افغانستان کے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حضرت کے تعلق کو آپ باقی رکھیں. اور بھی کئی لوگوں نے یہ مشورہ دیا، لیکن میرے ضمیر نے قبول نہیں کیا. تو میں نے پھر حضرت کو خط لکھا، کافی کو 8-10 صفحے کا خط تھا. تو میں نے کہا حضرت میں اگر آپ کو غلط بیانی کروں گا تو میں عند اللہ بھی ماخوذ ہوں گا اور میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کر رہا. اس لیے میں آپ سے صاف میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہی خود فرمایا تھا کہ جو لوگ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ اصلاحی تعلق کی حد تک وہ تابع ہوتے ہیں، باقی مسائل میں دوسری چیزوں میں وہ تابع نہیں ہوتے. تو حضرت فرماتے تھے اس کو. میں نے کہا میں وہاں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نائب ہوں، اور میرے ذمہ فتوے کا کام بھی ہے. تو میرے فتوے سے سینکڑوں ہزاروں نوجوان افغانستان گئے ہیں. تو کیا میرے لیے، میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کے کہنے پہ اس فتوے سے رجوع کرنا میرے لیے جائز نہیں. دوسرا میں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت تھانوی نے حضرت گنگوئی کو لکھا کہ آپ اپنے شیخ کی بات مانیں. شیخ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میلاد ہو تو اس میں کھڑا ہونا چاہیے. تو قیام کے قائل تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے اپنی اصلاح کے لیے. فتوے میں اور مسائل میں حاجی صاحب پر لازم ہے کہ ہم سے مسئلہ پوچھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ حاجی صاحب پر لازم ہے کہ مسئلہ ہم سے پوچھیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت چونکہ میں وہاں ایک فتوے کا کام کرتا ہوں اور میں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، میں افغانستان گیا ہوں تو میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، تو میں اس کو شرعاً جائز نہیں سمجھتا. باقی جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے میری اجازت بیعت، اور مجھے پتہ ہے اس کا کہ آپ ایسا کر لیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دوبارہ گلے سے لگا لیں گے، کیونکہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس میں. وہ 10 صفحے کا وہ تھا، لیکن اتنے ادب کے ساتھ تھا. مجھے اللہ کرے وہ کہیں مل جائے خط تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑوں کو ایسے موقع پہ خط کیسے لکھا جاتا ہے. جیسے وہ خط گیا نا حضرت کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ معاف، دل صاف، بیعت بھی بحال، خلافت بھی بحال. سبحان اللہ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بڑوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو مولانا مصطفیٰ خان صاحب یہ بڑے حضرات، یہ تو مولانا فضمان صاحب کے بھی بڑے تھے نا سارے حضرات. دوسرا واقعہ حرکت الانصار کا ہوا. جب اتحاد ہوا تو حرکت الانصار کے جب اتحاد ہوا 2 جماعتیں تھیں، حرکت الجہاد اسلامی، حرکت المجاہدین. تو ان دونوں نے 4 اپنے لیے حکم تسلیم کیے تھے. حرکت المجاہدین نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیر علی شاہ صاحب، مفتی نظام الدین شاملی صاحب، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، یہ 4 یہ تھے. حرکت الجہاد اسلامی والوں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا نسیم اللہ خان صاحب، سید نفیس شاہ صاحب اور مولانا اسد تھانوی صاحب. جب ہمارا پہلا اجلاس ہوا تو اس سے ان حضرات کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت لمبا چلے گا، 1 ہفتہ کم از کم ہوگا. تو ہمارے بڑے حضرات نے کہا کہ اگر اس کے ہم مختصر کر لیں، سب لوگ اس میں مصروف نہ ہوں، 1 ہفتہ تقریباً لگے گا. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہماری طرف سے
استاد صاحب نمائندے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور ادھر سے وہ حضرات شریک تھے، مولانا رفیع صاحب بھی تھے، مولانا نسیم اللہ خان صاحب بھی تھے، شاہ صاحب بھی تھے، مولانا صاحب۔ اب ادھر میں اکیلا اور ادھر وہ چاروں حضرات۔ ایک ہفتہ ہماری بحث ہوئی، تو آخر میں ہمارے ان حضرات نے بڑی کوشش کی، وہ سمجھ رہے تھے کہ، تو مجھے تھوڑا انہوں نے کہا بھی آپ اس کو ہماری بات مان لیں۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیسے مانوں، تو میں تو ان چاروں بزرگوں کی طرف سے نمائندہ ہوں۔ تو پھر وہاں اتنا زیادہ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا، تو میں نے اس کی حضرت اتنے پریشر میں تو طلاق بھی نہیں ہوتی ہے، طلاق مکرہ ہوتی ہے نا، مجبور آدمی کو اگر گن پوائنٹ پہ طلاق لی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا حضرت اتنی آزاد مجھ پہ آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ لیکن ان حضرات نے کہا کہ نہیں، آپ کو دستخط کرنا ہوگا، آپ کر دیں دستخط، ہمیں پورا شرح صدر ہے۔ تو میں کسی بہانے سے نکل گیا اور دارالعلوم میں چھپ گیا۔ تو صدر صاحب نے پھر مولانا زبیر اشرف صاحب کو کافی لوگوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر ہے۔ تو 1-2 گھنٹہ مجھے ڈھونڈتے رہے کہ میں نہیں ملا، ایسی جگہ چھپا تھا مجھے خیال تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور میں پھر ٹیکسی پکڑ کے واپس آ گیا۔ بعد میں حضرت نے مجھے بہت شاباش دی، فرمایا کہ میں آپ سے، اگر آپ دستخط کر دیتے میں آپ کو فارغ کر دیتا یہاں سے۔ تو اتنے بڑے بڑے حضرات کے سامنے بھی اللہ نے مجھے ایک توفیق عطا فرمائی، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے موقع پہ قائم رہنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ میرے خیال میں 1993 کی بات ہوگی، 1992-93 کی۔ میں جامعہ فاروقیہ گیا، تو اس زمانے میں بھی میرے ساتھ محافظین وغیرہ ہوتے تھے، 2-3 تھے ہمارے محافظ۔ مولانا نسیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے کہ محافظ وغیرہ، اس بعد میں قائل ہو گئے تھے، شروع میں قائل نہیں تھے۔ تو حضرت نے پھر میری جو کلاس لی نا، صحیح طریقے سے 1.25 گھنٹہ، اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں چمن میں، اور فرمایا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، ہتھیاروں کو لے کر پھر رہے ہیں۔ اور 1.25 گھنٹے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا جہاں تک آپ کی بزرگی اور شخصیت ہے، جو میرے دل میں ادب احترام ہے، اگر آپ میرے سر میں جوتے ماریں گے تو میں اپنے لیے سادہ سمجھوں، لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہمیں خطرات، ان کو خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ ویسے ہی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو ایک شرعی مسئلے کے طور پہ میں اس کو کر رہا ہوں، تو اگر اس طریقے سے مجھے اطمینان ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا۔ کچھ دن کے بعد جامعہ بنوریہ میں سالانہ اجلاس تھا، تو مفتی نعیم صاحب نے مجھے کہا کہ اس دفعہ آپ ضرور آئیں گے۔ بہت اصرار کیا، میں نے کہا میں آؤں گا لیکن میں اسٹیج پہ نہیں میں بیٹھوں گا۔ تو ان کا ٹھیک ہے۔ تو جب اسٹیج پہ میں گیا تو حضرت مولانا نسیم اللہ خان صاحب تشریف رکھتے تھے، میں پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہ پسٹل وسٹل لگا ہوا تھا نا پورا۔ میں نے کہا حضرت کے سامنے جاؤں گا تو پھر حضرت کو تکلیف ہوگی۔ تو اتفاق سے حضرت نے پیچھے دیکھا، میں تم یہاں بھی آ گئے ہو؟ ایک دفعہ مجھے حضرت مولانا یوسف الجانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں کسی مسئلے کے لیے گیا، تو میں نے وہ کمانڈو کپڑے پہنے ہوئے تھے پورے نا، کمبل جیسے، میں رہتا ایسے ہی تھا پورا۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مجھے ایک ہی آدمی سے توقع تھی کہ حضرت مفتی صاحب کے وہ نائب بنیں گے آپ سے، اور آپ نے یہ کیا شروع کر دیا۔ پھر مجھے پکڑا اور مجھے ایک تھپڑ لگایا بڑے زور سے میرے سار پہ۔ وہ پیار محبت کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا، بعد میں پھر حضرت الحمدللہ راضی ہو گئے تھے، بہت مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑوں سے دعائیں لیا کریں، اگر وہ تھپڑ ماریں، جوتے ماریں، لیکن آپ کے اندر جوتے کھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، پھر دیکھیں مزہ کتنا آئے گا۔ تو آج میں اپنے لیے اس کو فخر سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا نسیم اللہ خان صاحب نے مجھے ڈانٹا، صدر صاحب نے مجھے ڈانٹا، مولانا یوسف الجانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے لیے بہت بڑی یاد ہے، یہ یادگار ہے بہت بڑی۔ جی، تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ آپ علماء سے اختلاف کرنا تو اچھی بات ہے، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور اگر آپ اختلاف بھی نہیں کر سکتے، کوئی رائے رکھ ہی نہیں سکتے، آپ سمجھیں آپ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے آپ کی، اور آپ کو آزادی نہیں ہے، تو پھر آپ تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور اب دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ جامعۃ الرشید میں الغزالی بن گیا ہے کہ سارے ادارے جتنے تخصصات ہیں الغزالی میں جا رہے ہیں۔ الغزالی میں ہر طالب علم تخصص کا مقالہ لکھے گا پورا، وہ باقاعدہ کتاب ہوگی، تو ہر سال 200، 250، 300 تحقیق وجود میں آئے گی، کتابیں۔
اور ان 250-300 میں سے کم از کم 40-50 ایسی تحقیق ہوگی جو شائع کرنے کے قابل ہو. تو اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ختم کر دیں گے، لکیر کے فقیر بن جائیں گے، بالکل یہ تو غلط ہے. اور بولنے کی اب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، بول لیں. کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کا؟ کوئی نقصان نہیں، بلکہ مجھے مزہ آتا ہے کہ آپ لوگ بولیں. جی اس حوالے سے ایک بات میں ضرور یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آج سے 7-8 سال پہلے جب یہاں میڈیا شروع ہوا تھا تو بہت سخت قسم کی مخالفت تھی، وہ ہمیں یاد ہے بہت اچھے طریقے سے. کچھ حضرات کو شاید یاد ہو، طلباء جو سینئر ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ باقی حضرات کو شرح صدر ہوا ہے تو اس وقت وفاق المدارس کے بھی جتنے اداروں میں اب میڈیا شروع ہوا ہے، تقریباً تمام بڑے ادارے جتنے ہیں، تو اس میں جامعۃ الرشید سے، کلیۃ الفنون سے سیکھے ہوئے جو ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے میڈیا چلا رہے ہیں. ہم سے ابھی بھی وہ رابطے میں ہوتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں، اور وہ پھر اگرچہ چیزیں پوچھ کے اور وہ بنا شنا کے ہمارے خلاف ہی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی ساتھی یہاں سے وہ فیض تھا میڈیا کا، وہ ادارے استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. تو جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید کلیت تشریح کا طالب علم ہے، سلیمان کا نام ہے میرا. تو جیسے یہ تنازع پیدا ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے حل بھی ہو گیا ہے، مگر جو کچھ میں نے اسے آبزرو کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے اور یہاں تحریک کا جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے. اسی کی بیس پر وہ سارا اس کو رن کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. تو میں تو جامعۃ الرشید کو ایک ادارے سے بڑھ کے یعنی ایک تحریک بھی سمجھتا ہوں. اور ہم نے جو اپنی یعنی ایج میں دیکھا وہ تو کیونکہ ہم نے زیادہ تر تحریکوں کو سڑکوں پر ہی چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریکیں صرف سڑکوں پر ہی چلائی جاتی ہیں، مگر یہ جو تحریک پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ادارے میں چلائی جا رہی ہے. تو اس کا جو ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو سمجھنے میں شاید نہ ہمارے ادارے کے اندر کچھ کمی ہے ابھی، جو میں نے ابھی آبزرو کیا. جیسے ایک تنازع پیدا ہوا تو ہماری کلاسز میں جو ڈسکشن ہوتی تھی، جیسے پورے پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں یعنی بہت سارے جو ہمارے فیلوز ہیں وہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس نظریے کو سمجھ نہیں سکے. اور اس سے جو تھوڑا اور زیادہ مجھے خطرے کی بات لگی کہ جب ہم نے استاذہ سے بھی سوال کیا تو مجھے بعض استاذہ کی رائے سے بھی یہ پتہ چلا کہ شاید وہاں بھی تھوڑی نظریے کو سمجھنے میں کمی ہے، یا شرح صدر نہیں ہوا یا کچھ کمی مجھے محسوس ہوئی. ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کچھ کمی ہو. تو میری یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی وقت کی اگر کوئی کمی ہے تو آپ اس نظریے کو بطور ایک سبجیکٹ پڑھائیں. اگر ہم نے جاتے وقت یہاں پاس ہونے کے بعد ہونے سے پہلے ہمارے پاس یہ نظریہ نہ آیا تو پھر یہ درس نظامی یا کلیت تشریح تو شاید ہم آن لائن بھی کر لیں یا کسی اور ادارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے جو اہم چیز ہم نے یہاں سیکھنی ہے وہ اس کا نظریہ ہے. اور اس نظریے کے جو میں نے ابھی آبزرو کیا ہے، مجھے یہ لگا کہ اس نظریے میں کچھ جو ہیں ہمارے فیلوز وہ اسے یعنی اس کو سمجھ نہیں سکے، تو اس کو سمجھنے کی جو ہے نا کوشش کریں. آپ کا خیال ہے کچھ فیلوز فیل ہو رہے ہیں اس میں؟ جی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کو آزادی ہے، وہ بات بھی کر سکتے. یہ اس پہ پریشان نہ ہوں، اس کو انجوائے کریں. اگر ساری بالکل لکیر کے فقیر بن جائے، کوئی بولنے والے ہی نہ ہو تو کیسا لگے گا وہ؟ تو اگر کوئی استاد رائے رکھتا ہے، کوئی طالب علم الگ رائے رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا تو ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک استاد ہوتا ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کتاب ہوتی ہے. کوئی اس میں پوزیشن لیتا ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. بہت غبی لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. اور بعض لوگ بہت غیر معمولی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اور بھی اگلی بار سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی، تو لوگوں کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں بالکل، یہ سارے چوزے بن جائیں گے سارے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بس یہ کہ نظم کو خراب نہ کریں. سبق کے اندر سبق کا جو وقت ہے اس میں کسی استاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بات کرے. اپنی رائے رکھے، لیکن ادارے کی جو پالیسی ہے، جو رائے ہے، اس کے خلاف سبق کے اندر طلباء کو سمجھانا بتانا یہ درست نہیں ہے. اپنے جب سبق ختم ہو گیا اپنے گھر پہ چلے جائیں، جو چاہیں کہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ استاد صاحب. پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے ابھی، اللہ کرے کہ جلد از جلد حل ہو جائے جیسے کہ آپ نے فرمایا.
تو صدر صاحب کے جو اعتراضات آئے تھے ان میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک یہ بھی تھا کہ FATF کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور عالمی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور اسی طرح اگر سیاسی حضرات کو دیکھا جائے بہت زیادہ تعداد میں وہ بھی ادھر ہی ہیں، تو وہ اس چیز کو زیادہ سے سمجھ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے مدارس کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، اور جو میں اس کا جواب دے دوں جی یہ فیٹ والا تو کل حضرت یہ استادی عرض ہے ایک اور سوال دوسرا ہے، یہ آپ تو کہہ رہے تھے میں ایک سوال کروں گا دوسرا اور آپ نے شروع پڑھیں جلدی. ایک سوال ہے استادی. اچھا تو دوسرے حوالے سے سیاسی حضرات بھی اس سائڈ پہ ہیں بہت زیادہ تعداد میں، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب یہاں پہ جب بھی آتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر مفاہمتی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ان کا آج ایک بیان آیا ہے، مولانا جہانیف جلندری صاحب بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مدارس کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، مطلب غصے میں آ گئے وہ. تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے اگر ان سے رابطے میں رہیں، باقی جتنا سیاسی حضرات ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو نظر آ رہی ہو ہمیں نہ نظر آ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. جب ان کو یہ لگے گا کہ اسٹیبلشمنٹ مدرسوں کو ختم کرنا چاہیے پھر تو غصہ آنا چاہیے، اگر پھر بھی غصہ نہ آئے تو پھر تو خدشی ہے. دوسری بات جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا، پہلی بات کیا تھی؟ FATF والی وہ جو صدر FATF. تو دیکھیں جو صدر کی طرف سے جو 8 اعتراضات لگائے گئے ہیں، جب تک اس کی اصل کاپی نہ مل جائے اس وقت تک میں اسے بات نہیں کروں گا. مجھے کاپی ملی ہے اس کی، اس میں ایسے نہیں ہے جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں، بڑی قاعدے اور قانونی چیزیں لکھی ہیں اس میں، اور چونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو شیئر کروں، لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ یہ 2-3 دن کے بعد پھر یہ چیزیں آ جائیں گی. وہ پورے 8 کے 8 میرے پاس ہیں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ یہ اس کو ابھی کسی کو دے نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے. لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سمجھے کہ اس میں 6 لائنیں تھیں، 6 لائنوں میں سے 2 جملے بھی ابھی سے نکال کے اس کو کھلا دیں. بعض چیزیں تو بالکل غلط ہیں، وہ ہے ہی نہیں اس میں. تو پہلے جب اس کی وہ سامنے آ جائے گا نا پھر انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں. جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ استادی کہ دوسرا کیا اللہ کے بندے سوال ہو گیا نا، اب کون سا سوال؟ میں نے کہا ایک عرض ہے اور ایک سوال ہے. ہاں تو ایک عرض وہ ہو گئی FATF والی، سوال زید الراشدی صاحب والا ہو گیا، دال میں کالے والا. زاہد الراشدی صاحب کا سوال رہ گیا. جی تو دیکھیں وہ تو میں نے کہا نا کہ جب کسی چیز میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس کا تحمل کرنا چاہیے. مولانا زاہد الراشدی صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، کسی اور کی رائے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ یہ بتائیں کہ میری رائے ہو ہی نہیں سکتی پھر تو ٹھیک ہے میں چپ ہو جاتا ہوں. اگر میری رائے ہو سکتی ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کہاں سے آپ لوگوں نے لے لیا کہ میری رائے ہو ہی نہیں سکتی؟ مجھے بالکل آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں نا. بالکل اس کی بتائیں کوئی اس کی وجہ. میں تو بتا اتنے بڑے بڑے حضرات کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، اور میری جو عمر ہے اس وقت میں، اور جو مجھے اس وقت میں میری فراغت کو 45-46 سال ہو گئے، تو کب مجھے اجازت ہوگی اپنی بات کرنے کی؟ جی یہ استاد صاحب اس وقت تھوڑی سی بات بھی ہو جائے کہ وہ جو ابھی بات کی تھی ایک ساتھی نے کہ وہ حضرات سارے ایک طرف ہیں اور کہتے ہیں ادھر تو 3-4 لوگ ہیں اور ان کو بھی ہم نے یعنی ہمارے تیار کیے ہوئے ہیں. تو اگرچہ حضرت کا مزاج نہیں ہے لیکن اپنے طلبہ کے لیے تھوڑی سی بات آف دا ریکارڈ ہی صحیح لیکن ہو جائے. دیکھیں ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. میں نے کل بتایا تھا نا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم جہاں پڑے تھے اس کھیت کو میں نے 7 سال گھر میں محفوظ رکھا برکت کے لیے، اور وہ جو نہیں ہوا تو اس لیے کہ میرے والدین وہاں سے منتقل ہوئے تو وہ کھیت ضائع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں پہ بہت زیادہ نہیں، میں اس کے قائل نہیں ہوں. اگر انہوں نے میری دستار بندی کی ہے سبحان اللہ، اور میری فضیلت ہو جائے گی. اس میں پہلے اگر 10 تھے تو 11 اور بیچ میں ہو جائیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی میری دستار بندی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر میرے لیے مجھے کوئی چادر پہنا دیتا ہے تو ایک چادر اور مجھے مل جائے گی، میرا تو فائدہ ہو جائے گا. پگڑی مل جائے گی تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب میرے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں جی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر مجھے چادر پہناتے ہیں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے. جی بھائی. ان من التواضع الرضا بالدون من شرف المواضع. آپ یاد رکھیں، بیٹھے ذرا، جب بھی میرا کہیں جانا ہوتا ہے کسی بھی اجلاس میں میٹنگ میں
تو ہمیشہ میرا معمول ہے کہ میں پیچھے بیٹھتا ہوں، جو کم تر جگہ ہوتی ہے وہاں میں بیٹھتا ہوں، کبھی کوشش نہیں کرتا میں آگے جانے کی۔ مجھے یہ حدیث سامنے آتی ہے، ان من التواضع الرضا بالدون من شرف المواضع، کم تر جگہ پہ بیٹھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تواضع ہے۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اگر تواضع کی سند مل جائے تو بالکل آپ جوتوں میں بٹھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، میں مہد الرشید اعلیٰ ربی صف التمہیدی جیم کا طالب علم ہوں۔ استاد جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم دیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں تو اس کی جب ہم بریک گراؤنڈ کو دیکھیں تو انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، اور ان محنت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل مزاجی میں اپنے کام کرتے ہوئے آگے جا کے ان کو محنت کا صلہ ملا ہوتا ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی کس طرح اس پر پورا اترے؟ کیونکہ ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے چل جاتے ہیں، اس پھر خراب، پھر ایک، لیکن میں یعنی میرا سوال یہ ہے کہ اسی پر ہم اسی مستقل مزاجی اس طرح بنائیں کہ یہ ہمارا ڈیلی روٹین میں عادت بن جائے، اور اسی طرح جو ہمارے اکابرین ہیں اور اسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اس حوالے سے کہ ہر طالب علم تقریباً اس سے 2-4 ہوتا ہے، استقامت نہیں ہے، معمولات پورے نہیں ہوتے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ جب آدمی کوشش کرتا ہے تو کوشش کے نتیجے میں وہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی اس کو دیتے ہیں، اس کو اللہ طاقت بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ 10 کلومیٹر چلنا چاہیں تو پہلے دن نہیں آپ چل سکیں، پہلے دن آپ آدھا کلومیٹر چلیں گے، کوشش کرتے کرتے ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ 10 کلومیٹر چلیں۔ جن طلباء نے قرآن حفظ کیا ہے وہ شروع میں 2 آیتیں ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کرتے رہتے ہیں تو اس میں استعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، یہی چیز آپ کو آگے انشاءاللہ بڑھائے گی۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہیں بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے۔ بس سوال ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ ارے اس سے کشتی ٹھنی عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ یہ جو ہے نا، یہ کشتی جاری رہنی چاہیے، نفس کے ساتھ کشتی جاری رہنی چاہیے۔ آپ کپڑا پہنتے ہیں جمعے کے دن، اگلے جمعے تک میلا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میلا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جب میلا ہو جائے دھو لیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ اگر ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو 70 مرتبہ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری طبعی چیز ہے، اس میں جب آپ لگے رہیں گے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کو استقامت حاصل ہوگی۔ اور استقامت اتنی مشکل چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کبرنی سورت ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود میں کیا چیز ہے؟ اس میں ایک قول مفسرین کے یہ ہے کہ اس میں ہے استقیم کما امرت، استقامت کریں۔ تو استقامت اتنی مشکل چیز ہے، استقیموا ولن تحصوا، استقامت کرو تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ تو کوشش کرنے کے ہم لوگ مکلف ہیں، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے ساری عمر کوشش کی لیکن آپ کو استقامت حاصل نہیں ہوئی تو کوشش پر تو استقامت ہونی چاہیے نا۔ جی بہت بہت شکریہ استاد صاحب، کافی وقت گزر گیا ہے، انشاءاللہ نشستیں اور ہوتی رہیں گی اور یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی، اور امید ہے آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، ہمیں بھی کافی فاقہ ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی آگے اس نشست کا اہتمام کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی جو لائیو سنا، میرے دل میں نہ کسی سے نفرت نہیں ہے الحمدللہ، اور مجھے زندگی میں کسی سے حسد نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے میرے، اور زندگی اتنی آسان گزر رہی ہے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اپنی غلطی کرنے کی۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً معذرت کر لیتا ہوں، اس میں زندگی بہت آسان ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اکابر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا اثاثہ بنائے، سپاہی بنائے، خادم بنائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔